إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الحمد للہ رب العالمین. ہماری ریسائٹیشن کمپلیٹ ہوئی. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جزاک اللہ. ابھی میں نے دیکھا کہ میں ریسائٹیشن ساتھ ساتھ کر رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میں نے آپ کی ریکارڈنگ نہیں لگائی تھی.
اللہ تعالیٰ سسٹر کو جزائے خیر دے. جنہوں نے ریکارڈنگ کا پوچھا تو میرا دھیان ریسائٹیشن کے دوران ہی ریکارڈنگ پہ گیا، تو ریکارڈنگ پاز ہوئی تھی. جب میں لاگ ان کرتی ہوں نا تو میں پاز کر دیتی ہوں کہ جب اسٹارٹ ہوگی تو اس وقت ریکارڈنگ کو اسٹارٹ کروں گی. تو میں نے جس وقت میسج دیکھا تو آپ کی کافی ساری آیات نکل گئی تھیں. اینی آؤ الحمد للہ جہاں سے ریکارڈ ہوا بس وہیں سے ریکارڈ ہوا انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ میں نے ریکارڈنگ لگا دی، ورنہ آپ کی پوری کلاس وداؤٹ ریکارڈنگ کے جاتی. اینی آؤ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور خیر رکھی ہوگی انشاءاللہ. جی الحمد للہ. تو شروع کی آیات ریکارڈ نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی جو میں نے اپنے جی بالکل یہ امتحان ہے ہم سب کے لیے. میں نے اپنی جانتے میں بالکل بھول گئی. وہ تو میں میسج ان کا دیکھا کہ عافیہ لکھ رہی ہیں ادھر سے، میں ادھر بھی دیکھ رہی ہوں ریسائٹیشن بھی، تو میں نے دیکھا تو میں نے اپنی ریکارڈنگ کو دیکھا تو شاید انہوں نے اسی کو دیکھ کے کہا ہوگا کہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں نا. تو ریکارڈنگ تو ہو رہی تھی لیکن میں نے پاز پہ ڈالا ہوا تھا کیونکہ میں لاگ ان کر کے پاز پہ ڈالتی. نہیں اس میں بھی خیر ہے. یہاں سے ان اللہ ربی و ربکم یہاں سے آپ کا انشاءاللہ ریکارڈ ہوا ہے. لاسٹ کی آیات صرف 2 یا 3 ریکارڈ ہوئی ہیں، شروع کی آیات مس ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی ضرور. چلیے اللہ تعالیٰ آسان کرے. ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف چلیں گے. آپ سب نے انشاءاللہ پریکٹس کی ہوگی انشاءاللہ العظیم. الحمدللہ. چلیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورسولا اور رسول الی طرف بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے انی بے شک میں قد تحقیق. اچھا واو دیکھیے رسولن میں اگر کسی نے رسول ہوگا کا ترجمہ لکھا یا نہ لکھا کوئی بات نہیں، صرف رسول بھی لکھ دیا تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الی بنی اسرائیل کی انی. اچھا انا اندید کے معنی میں آتا ہے، یا لگ جاتی ہے تو اس کا میں کا ترجمہ آتا ہے انی بے شک میں. اگر صرف انا ہوتا تو آپ بے شک لکھتے. قد بھی اندید کے معنی میں آتا ہے تحقیق. ٹھیک ہے نا. یہ بھی بیسیکلی فعل سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے. انا عموماً اسم سے پہلے آتا ہے، قد وغیرہ ہمیشہ ورب سے پہلے آتا ہے. اب دیکھیے جئتکم یہ ورب ہے نا، لانا. ورب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا کرنا اور اس میں جو ہے ٹائم بھی پایا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے کھایا. ٹھیک ہے. آئی ایٹ میں نے کھایا یعنی میں کھا چکی ہوں. ٹھیک ہے. پھر اگر میں اس کو کہوں گی آئی ایم ایٹنگ میں کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے، میں کھاتی ہوں یا کھاؤں گی. تو اسی طرح جو ورب ہوتے ہیں نا تو ورب بیسیکلی کیا ہے کہ اس سے پہلے تو عموماً قد سین صوفہ یہ سارے ورڈ جو لیٹرز جو ہیں وہ کس سے پہلے آتے ہیں؟ ورب سے پہلے آتے ہیں. جئتکم. ٹھیک ہے. اب جئتکم میں جئتو یہ جو ہے نا یہ جا سے یہ جی بنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جا فعل ہے، جیم حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. رائٹ. تو جا کا مطلب ہوتا ہے لانا، لیکن جیسے میں لایا ہوں ان میں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آئے رسول. ٹھیک ہے. لیکن جب جا جیم جئتکم کے بعد با آ جاتی ہے بی آیتن، اللہ تعالیٰ ایسے بھی فرما سکتے تھے کہ آیتن لیکن بی کا صلہ لگ جائے. بس یہ بات سمجھ لیجئے، بار بار ذہن میں جانے دیجئے کہ یاد رہے تو ٹھیک ہے. جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے. لیکن لانا کا ترجمہ کب کرتے ہیں؟ جب اس کے بعد با کا صلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ورب ہوتے ہیں جو صلہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب با کا صلہ آتا ہے تو پھر لانے کا مفہوم کیا جاتا ہے. اگر ہوتا ہے جئتکم آیتن تو ہم کہتے وہ آئے تمہارے پاس، میں آیا تمہارے پاس، لیکن میں لایا تمہارے پاس. لانے کا ٹرانسلیشن کیوں کر رہے ہیں؟ بی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لانے کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. تو تو جو ہے اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے. فائل دو طرح سے آتا ہے. جو بھی ڈوئر آف دا ایکشن ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ دو طرح سے آتا ہے. یا تو کسی نام کی شکل میں آئے گا، اس کو ہم کہتے ہیں اسم ظاہر. ٹھیک ہے. اسم آپ جانتے ہیں ناؤن از دا نیم آف دا پرسن پلیس تھنگ. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے. رائٹ. تو یا تو پروناؤن کی شکل میں آئے گا یا ناؤن کی شکل میں آئے گا. جئتکم میں یہاں پروناؤن کی شکل میں آیا، ضمیر کی شکل میں آیا. ٹھیک ہے. تو جو تو ہے نا یہ بتا رہا ہے جئتو جئنا. ٹھیک ہے نا. تو تو جو ہے یعنی یہ میں کا ترجمہ دے رہا ہے. میں لایا ہوں کم تمہارے پاس. یہاں پہ جو جسے کہا جائے ڈوئر آف ایکشن ہے، کام کرنے والا، وہ بھی پروناؤن کی شکل میں ہے، اور جس کی طرف لایا جا رہا ہے وہ بھی پروناؤن کی شکل میں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے فاعل اور مفعول یعنی ڈوئر آف دا ایکشن جو کام کرنے والا ہے، اور مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ جس کو کہا جاتا ہے. تو دونوں کون سی حالت، دونوں کون سی شکل
شکل میں آئے, پروناؤن کی شکل میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ضمیر کی شکل میں آ رہے ہیں. تو میں لایا ہوں, میں جی تم لایا, کون لایا؟ میں لایا, کم تمہارے پاس, میں لایا ہوں تمہارے پاس. اس میں سے کوئی بھی ایک ترجمہ مس ہوگا تو 0.25 نمبر کٹ جائیں گے. لایا, میں, تمہارے پاس, ان تینوں میں سے, کیونکہ تینوں کی ویلیو ایک ہے, ٹھیک ہے, ایک ورب ہے اور دو اسما ہے جو کہ ایکچولی پروناؤن کی شکل میں آ رہے ہیں. بی آیتن, ایک نشانی, ٹھیک ہے. بی جو ہے بیسیکلی میں نے آپ کو بتا دیا, جب جا کے بعد با کا صلہ آتا ہے تو لانے کا میننگ کر دیا جاتا ہے. میں ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, یہ تو آسان تھا, یہ بھی ایک کمپاؤنڈ کہلاتا ہے. یہ دو کمپاؤنڈ جڑ گئے, ایک ہے مرکب جاری, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے مرکب اضافی, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اصل میں تھا ربکم, من کی وجہ سے ربکم ہو گیا, ٹھیک ہے, من کی وجہ سے ربکم ہو گیا. انی, اگین بے شک میں, اخلق, میں بنا دیتا ہوں. اب یہ جو ہے نا, اب آپ دیکھیں خا لام قاف از دا روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا. لیکن یاد رکھیے جو فعل مضارع ہوتا ہے نا, عربی کے اندر فعل کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل ماضی, ٹھیک ہے, اس میں ہمیشہ پاسٹ میں ترجمہ کیا جاتا ہے, جیسے جی میں لایا, ٹھیک ہے. اخلق, میں بنا دیتا ہوں, یا میں بناؤں گا. یہ جو میننگ آتا ہے نا وہ مضارع میں ہوتا ہے, یعنی ایسا فعل جس کی ٹرانسلیشن آپ یا تو پریزنٹ میں کریں گے یا پھر فیوچر میں کریں گے, ٹھیک ہے. پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں کیسے کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے یا ماضی؟ مضارع میں شروع میں 4 علامتیں آ جائیں گی, حمزہ, تا, یا, نون. حمزہ, تا, یا, نون. اخلق, میں بنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہوتا ہے نخلق, ہم بنا دیتے ہیں, یخلق, وہ بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح تخلق, تم بنا دیتے ہو. بات سمجھ آ گئی؟ تو بنا دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یا تا حمزہ نون جب شروع میں لگ جاتے ہیں تو یاد رکھیے, اب اس کا ٹرانسلیشن آپ یہی نہیں کہیں گے میں نے بنایا. اب کسی نے میں نے بنایا کر دیا تو ٹرانسلیشن غلط ہے, یہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے. یہ یا تو اس کا ٹرانسلیشن پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں, اکارڈنگلی آیات پہ ڈیپینڈ کرے گا. کبھی فیوچر میں ٹرانسلیشن کیا جائے گا, کبھی پریزنٹ میں ٹرانسلیشن کیا جائے گا. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ پریزنٹ میں ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے. میں بنا دیتا ہوں لکھم, تمہارے لیے. اصل میں لی تھا, جیسا آپ نے دیکھا نا, یہ جو لی ہوتا اصل میں جو ہے نا حروف جارہ, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا. حروف جارہ ایسے لیٹر ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ایکٹیو کا مطلب ہے وہ اپنا ایکشن دکھاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اسم سے پہلے آتے ہیں تو اپنے بعد والے کو جر دے دیتے ہیں. تو اصل میں تھا لیکم, لیکن پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا, تو اسی لیے ضمیر سے پہلے لی کی بجائے فتحہ دے دیا جاتا ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے. لیکم پڑھنا مشکل ہے, اخلق لیکم مشکل ہو رہا ہے نا, تو اخلق لکم ہے نا, یہ آسان ہو گیا پڑھنا نا. تو سیم اسی طرح اصل میں یہ لی تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ حروف جارہ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ, سوری للہ, یہ تو نہیں کہتے للہ, نہیں, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہے نا, ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. تو یہ جو اصل میں کیا ہے, لی ہے, لیکن چونکہ ضمیر کو پڑھنا مشکل تھا کم کو لیکم, تو ہم نے لکم کر دیا. قرآن کا یہ انداز ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے, ٹھیک ہے. مینا طینی, اب یہ مٹی سے, یہ تو آسان سا ترجمہ, تین مٹی کو کہا جاتا ہے. کہیئت طیری, کا ترجمہ مانن, حیا کہتے ہیں شکل کو, ٹھیک ہے, مانن شکل کے, یا مثال شکل کے بھی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. مانن اسی طرح نا, یہ اس طرح کا ٹرانسلیشن ٹھیک ہو جائے گا. الطیر پرند کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. فانفخ, پھر میں, پھر انفقو, اب یہاں پہ دیکھیے میں پھونک مارتا ہوں, ہے نا, کیوں؟ کیونکہ حمزہ آ رہا شروع میں. نفخ از دا روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے. انفخ, میں پھونک مارتا ہوں. اگر ہوتا ان کے بجائے ینفقو تو وہ پھونک مارتا ہے. تنفقو جسے کہا جائے تم پھونک مارتے ہو, تو پھونک مارتا ہے, ٹھیک ہے. اور ننفقو, ہم سب پھونک مارتے ہیں. لیکن یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جسے کہا جائے عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ وہ بتا رہے پھر میں پھونک مارتا ہوں, نفخہ پھونک مارتا ہوں, فی ہی
اس میں یہ بھی ایک مرکب ہے، اس مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یا آپ یہ دیکھیں کہ فی جو ہے حرف جارہ ہے اور وہ ایک ضمیر سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، فیکونو، فا تو یا کانا یکونو سے. ٹھیک ہے، کانا یکونو فعل مضارع ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اگر تکونو ہوتا تو ہو جاتا ہے، نکونو ہوتا تو ہم ہو جاتے ہیں، فاکونو ہوتا تو میں ہو جاتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح میننگ بدل جاتے ہیں، لیکن یہ فعل مضارع. طیرن ایک پرندہ، باذن اللہ اللہ کے اذن سے. یہ بھی مرکب اضافی ہے، دو اسم کی آپس میں نسبت، دو اسم کا آپس میں ریلیشن شپ، دو اسم کی آپس میں بلونگنگ، تعلق، یہ مضاف مضاف الیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو باذن اللہ ایک مرکب جاری بھی ہے اور مرکب اضافی بھی. وَأُبْرِئُ اور میں اچھا کر دیتا ہوں. واو اور میں کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو حمزہ کے اوپر دمہ آ گئی، پتہ چل. اگر ہوتا ہے نوبری ہو تو ہم اچھا کر دیتے ہیں، اگر ہوتا ہے یوبری ہو وہ اچھا کر دیتا ہے، اگر ہوتا ہے توبری ہو تو اچھا کر دیتا ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو کہ اتنی دفعہ ریپیٹ کرنے سے. تو میں اچھا کر دیتا ہوں. اب کوئی اس کا ٹرانسلیشن یہ نہیں کہ میں نے اچھا کیا، نہیں، یہ پاسٹ نہیں ہے، یہ پریزنٹ یا فیوچر میں، لیکن آپ کی کانٹیکس بتا رہا ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن پریزنٹ میں کیا جا رہا ہے. الاکمہ پیدائشی اندھے کو، جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے نا، بائی برتھ اندھا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. والابرص اور برس والے کو، واحیل اور میں زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، واحیی حمزہ آ گیا شروع میں زندہ، نحیی ہم زندہ، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اور تحیی وہ تو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں زندہ کرتا ہوں الموت، الموت مردوں کو. ٹھیک ہے، موتا موت سے کی جمع ہے تو مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے اذن سے. وَأُنَبِّئُكُمْ اب دیکھیے اگر ہوتا نُنَبِّئُكُمْ ہم خبر دیتے ہیں، یُنَبِّئُكُمْ وہ خبر دیتا ہے، تُنَبِّئُكُمْ تو خبر دیتا ہو، لیکن اُنَبِّئُكُمْ ہو گیا، حمزہ لگ گیا تو میں خبر دیتا ہوں کم تمہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہوگی. تو یہ بھی فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، بیما اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو، اکلا یأکلو سے تأکلو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے. اگر ہوتا تأکلو صرف لام لگا ہوتا، واو نون لگا نہیں ہوتا، یہ واو نون بتا رہا ہے. اس سے پہلے جو آپ نے جتنا بھی دیکھا نا ابریو، ٹھیک ہے، یہ سارا اس سے پہلے یہ سب سنگولر ہے، لیکن اب یہ جو واو نون لگا ہے نا، انبیو یہ بھی جسے کہا جا واحد ہے. اب یہاں بھی جو آ رہا ہے تأکلون تم کھاتے ہو، قوم کو بتا رہے تم کھاتے ہو، کھانے والے بہت سارے، تو یہ واو نون کے ساتھ لگا ہے. اگر صرف لام لگا ہوتا تو تأکل تو کیا ہوتا ہے؟ تو کھاتا ہے، لیکن تم کھاتے ہو. وما اور جو تدخرون یہ بھی جمع کا صیغہ، یہ بھی مضارع ہے، تم ذخیرہ کرتے ہو، تم ذخیرہ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تا تم سے واو نون جمع کی میننگ میں کریں گے، تو ذخیرہ کرتا ہے یہ نہیں ہوگا، تم ذخیرہ کرتے ہو. ٹھیک ہے، فی بیوتکم آج مرکب بہت آ رہے ہیں، کمپاؤنڈ بہت آ رہے ہیں. پہلا مرکب ہے فی بیوتی، اصل میں تھا بیوتکم، تا پہ دمہ تھی، لیکن فی آ گیا اس سے پہلے تو اس نے تا کو کسرہ دے دی. فی بیوتکم، بیت کی جمع ہے بیوتکم. ٹھیک ہے، تو پہلا مرکب ہے یہ کہلاتا ہے مرکب جاری، دوسرا مرکب اضافی اپنے گھروں میں. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیاتن، لآیاتن البتہ ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان فی ذالک آیتن، لیکن لام جو لگا یہ تاکید کا لگا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لام تاکید کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی تاکید پیدا کر رہا ہے کہ اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے. یہ بھی مرکب ہے، اصل میں یہ لکم تھا، لکم ہو گیا، یہ حروف جارہ ہے. ٹھیک ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے، نہ یہ ورب ہے، نہ ماضی ہے، نہ مضارع، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے. مؤمنین، مؤمنون سے آپ اس کو کریں گے نا، مؤمنون سے مؤمنن، مؤمنین، مؤمنانی، نینی، مؤمنین، مومنین. ٹھیک ہے، مؤمنون، نینا، تو یہ اسم فاعل ہے. اس کا ٹرانسلیشن میں ہر حال میں والے کا ترجمہ آنا چاہیے. ایمان لانے والا، کام کرنے والا. اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟
डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, लेकिन उसमें डूअर ऑफ द एक्शन होता है लेकिन एक खास वजन पर भी आता है इसम फाइल, एक होता है फाइल, एक होता है इसम फाइल, दोनों में डिफरेंस है। फाइल का कोई वजन नहीं होता लेकिन इसम फाइल का एक खास डाई होती है, एक खास वजन होता है जिस पर लाया जाता है। तो अब आपने इसको ऐसा कर दिया ईमान लाया, बिल्कुल मीनिंग खत्म हो गया क्योंकि आपने उसका वर्ब में ट्रांसलेशन कर दिया पास्ट में। अगर आप कहते हैं ईमान लाते हैं, आपने बिल्कुल इसका ट्रांसलेशन मुदारे में कर दिया, वो ईमान लाएंगे, आपने मुदारे में ट्रांसलेशन कर दिया फ्यूचर में, ईमान लाने वाले, ठीक है। और ये जमा है ईमान लाने वाले, मुअमिनीन से मुअमिनीना जमा बन गई। मुसद्दिक़न, और तस्दीक करने वाला, ये भी इस्म फाइल का सीगा है। सद्दक़ युसद्दिक़ु, तस्दीक़न से मुसद्दिक़न, ये इस्म फाइल का सीगा है ये भी, ठीक है, तस्दीक करने वाला। अगर इसमें किसी ने सिर्फ इतना तस्दीक किया, पूरा मीनिंग गलत हो जाएगा क्योंकि आपने समझा ही नहीं आयत को ना। तस्दीक करने वाला लीमा, उसकी जो बैना यदैया, मेरे सामने है। बैना कहते हैं दरमियान, यदैया यानी दोनों हाथों के। मुराद क्या होता है दोनों हाथों के सामने? मुराद होता है मेरे सामने है, ठीक है। यदैया, यदई होता ना, ये मेरे का तर्जुमा यहाँ पे जो शद है ना उससे आ रहा है। अगर यदई होता तो दोनों हाथों के, यानी दोनों सामने, दोनों हाथों के, ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। बैना यदैया, मेरे सामने है, ठीक है। बैना दरमियान या सामने जो भी कह लीजिए, यदैया दोनों हाथों के। मिना तौरात, तौरात में से। वली ओहिल्ला, अब देखिए ओहिल्ला भी वर्ब है, ठीक है। ओहिल्ला असल में अभी हमने किया था ना, ओहिल्ला नोहिल्ला योहिल्ला तोहिल्ला, ठीक है। तो ये भी वर्ब है, ये भी इंशाल्लाह आप करेंगे जब अल्लाह ताला मौका दे। लेकिन इससे पहले लाम भी लग गया, ठीक है, ये लाम लग गया। असल में ये क्या मैं यहाँ पे मैं कहूँ ना, तो ये बेसिकली लाम, जितने भी फेले मुदारे होते हैं ना, याद रखिए फेले मुदारे जिनके शुरू में हमजा, ता, या, नून आ जाता है, बस इन लेटर्स को लिख के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो याद रखिए फेले मुदारे में लास्ट लेटर पर हमेशा दम्मा आती है। आप देखिए इससे पहले आपने उबरी ऊ को देखिए, उबरी ऊ में लास्ट लेटर पे क्या है? दम्मा है ना। इसी तरह आप इससे पहले वाले पहले वाले लेटर में देखिए फअनफुखु, इसमें भी लास्ट लेटर पे क्या है? दम्मा है। अखलुकु, इसमें भी लास्ट लेटर पे क्या आ रही है? दम्मा। सब कह रहे हैं ना दम्मा आ रही है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो ओहिल्लू नहीं आ रहा, ओहिल्ला आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये ली की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये ली जो है फेले मुदारे से आता है, तो वो क्या करता है, इस इराब को, लास्ट लेटर की हरकत को चेंज कर देता है, ठीक है। और वो दम्मा से फतहा में, क्योंकि ये लेटर हुरूफ नासिबा की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, लास्ट लेटर को दम्मा से फतहा में बदल देता है, ठीक है। वैसे अगर ली नहीं होता, अगर होता वह ओहिल्लू, तो हम कहते हैं और मैं हलाल करता हूँ, है, और मैं हलाल करता हूँ। लेकिन अब ये ली लग गया तो अब इसका ट्रांसलेशन में देखिए फर्क आ गया, और लाम पे फतह आ गया, और ताकि का तर्जुमा, ताकि मैं हलाल कर दूं, लकुम तुम्हारे लिए, बाद अल्लजी वो जो हुर्रिमा हराम की गई। अच्छा, अब ये जो है ना, ये एक होता है हराम की और एक होता है हराम की गई। आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस कभी ग्रामर में पढ़ी होगी ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बचपन में जब आप इंग्लिश के ग्रामर करते थे, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक होता है हर्रमा, एक होता है हुर्रिमा, ठीक है। हुर्रिमा का मतलब होता है कि काम किया गया, और हर्रमा काम किया, फर्क है ना, काम किया गया एंड काम किया, दोनों में फर्क है। तो कैसे पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है? लास्ट लेटर पे दम्मा, और नेक्स्ट जो देखिए हुर्रिमा के अंदर क्या है, हा, हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड डाई होता है ना, वो होता है फाअला। क्या होता है? फाअला, फा, आइन और लाम कलमा, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। जैसे आप कोई भी चीज बनाते हैं, उसकी एक वो होती है ना, एक स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड जिसके साथ आप उसको मेंटेन करते हैं, है ना। कोई चीज सोल्यूशन बनाते हैं, कोई लोशन बनाते हैं, उसकी एक एसओपीस होती है ना, कि जिसको उसको फॉलो करना होता है, कि इस स्टैंडर्ड पे लाना पड़ता है। तो हमारे पास भी इस तमाम रूट वर्ड का एक स्टैंडर्ड है, वो है फा, आइन और लाम कलिमा, ठीक है। अब हम उस पे डिफरेंट रूट वर्ड्स को रखते हैं, बनाते जाते हैं। तो हा इज द फा कलिमा,
اور را از دا عین کلمہ اینڈ میم از دا لام کلمہ. فعل یہ تھا فعل حرم. ٹھیک ہے, فعل حرم. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. تو یاد رکھیے جب پہلے لیٹر پر دمہ آ جائے اور عین کلمہ جو کہ را ہے یہاں پہ اس پر کسرہ آ جائے تو یہ پیسیفائز ہے, یہ اس کا ایک خاص وزن ہے. ٹھیک ہے, فعلا کا وزن ہے, لیکن چونکہ شد موجود ہے تو شد کو اپنی جگہ رکھیں گے. تو کیا ہو جائے گا فعلا حرم, فعلا حرم. ٹھیک ہے نا, تو یہ حرام کی گئی. اب اگر کسی نے اس میں حرام کیا کر دیں گے تو نمبر کٹ جائیں گے کیونکہ آپ نے سمجھا ہی نہیں, یہ پیسے وائز ہے. آپ کو کرنا تھا حرام کی گئی, ناٹ حرام کیا. حرام کی گئی یعنی ہو چکی ہے. علیکم تم پر, وجئتکم اگین, اور یہاں پہ اگین دیکھیے, اور میں لایا ہوں کم تمہارے پاس, اس کو میں سمجھا چکی ہوں, بھی آیتن ایک نشانی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے, فتقو. اب یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے, پس ڈرو. بس پس مراد ہے کہ تم سب ڈرو. ٹھیک ہے, پس ڈرو کس سے؟ اللہ, اللہ سے. یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو پس تم سب ڈرو بھی کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, لیکن پتہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے, جیسے میں کہتی ہوں ڈرو, تو اگر آپ میرے سامنے میں آپ سے کہتی ہوں ڈرو تو آپ کو پتہ میں آپ ہی سے بات کہہ رہی ہوں, رائٹ ہے نا, میں آپ سے کہہ رہی ہوں. میں کہتی ہوں لکھو, تو اس کا لکھیں, تو اس کا مطلب میں آپ ہی سے بات کر رہی ہوں کہ لکھیں آپ سب اس چیز کو, رائٹ. تو وہی بات ہے, سامنے والے کو آپ یہ نہیں کہتے کہ تم لکھو, مراد ہے کہ آپ سامنے میں کہوں گی لکھیں, آپ لکھیں, لکھیں الحمدللہ. تو وہی بات ہے, پس ڈرو یا پس تم سب ڈرو اللہ, اللہ سے. وَأَطِیعُونَ اور اطاعت کرو, اطاعت کرو. ٹھیک ہے, حکم دیا جا رہا ہے نی میری, اطاعت کرو نی میری. نون اصل میں یا کے ساتھ تھا, میں آپ کو پہلے بتا چکی, نون اور چھوٹی یا کے ساتھ تھا, لیکن یا کو عربی میں لکھنے کے مختلف انداز ہیں, جس میں سم ٹائم ایسا کیا جاتا ہے کہ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے, ڈراپ کر دیا جاتا ہے, اور صرف کسرہ کو مینشن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں. وَأَطِیعُونَ, ہاں ٹھیک ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, ان دیکھیے بے شک اللہ, ربی میرا رب ہے, وَرَبُّکُم اور تمہارا رب ہے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں. فَاعْبُدُوهُ, ٹھیک ہے, فا یعنی پس, اصل میں کیا کیا تھا, اعبدوہ عبادت کرو. ٹھیک ہے, اصل میں یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہاں پہ بھی امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پس عبادت کرو ہوں اس کی. ٹھیک ہے نا, پس تم سب عبادت کرو, ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کی. حاذا یہ صراط راستہ ہے, مستقیم سیدھا. ٹھیک ہے, یہ خاص مرکب ہے, صراط مستقیم, یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, صراط کی صفت آ رہی ہے, اور وہ صفت کیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے. فلما, پھر جب, احسا, ٹھیک ہے, محسوس کیا. اب یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماضی کیسے پتا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے, احسا, دیکھیے کیوں کیسے میں بتاؤں, یہ ایک خاص ورب کی کیٹیگری ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کچھ کمپاؤنڈ, کچھ ایسے جسے کہا جائے ورب ہوتے ہیں, یاد رکھیے, جو کہ 3 لیٹر پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا ماضی کا پہلا صیغہ, جیسے ہم کہتے ہیں کتبہ 3 لیٹر ہیں, جلسہ 3 لیٹر ہیں, قعدہ 3 لیٹر ہیں, طلبہ 3 لیٹر ہیں, ضربہ 3 لیٹر ہیں, ہے نا. پہلا لیٹر 3 ہے نا, ضرب, جلس. لیکن کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کا ماضی کا پہلا صیغہ 4 لیٹر پر مبنی ہوتا ہے, اور اس میں سے ایک ورڈ یہ ہے احسا. ٹھیک ہے, احسا. تو یہ بیسیکلی کیا, ہا سین, سین اس کا روٹ ورڈ ہے, اور حمزہ جو ہے اس خاص جسے کہا جائے ایک کیٹیگری ہے. دیکھیے اگر یہ مضارع ہوتا نا تو یہ حمزہ کے اوپر دمہ آنا چاہیے تھا. بس میں اتنی سی بات بتا دوں. اگر جیسے ہم نے ابری وہ پڑھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, دمہ کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو انشاءاللہ لیٹر آن آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے نا, جیسے نہیں دمہ نہیں آنا چاہیے تھا, سوری دمہ نہیں آنا چاہیے تھا. اگر یہ مضارع ہوتا نا تو مضارع میں دمہ آتا ہے, لیکن وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال آپ اس کو ذہن میں رکھیے. احسا بیسیکلی کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو 3 سے زیادہ لیٹر پر مبنی ہوتے ہیں. جیسے احسا یہ پہلا صیغہ, جیسے ہم ضربہ پہلا صیغہ ہے, کتبہ پہلا صیغہ ہے, قتل
پہلا صیغہ سیم اسی طرح کچھ ایسے ورب ہوتے ہیں جن میں پہلے صیغے کے اندر پہلے ورڈ کے اندر 3 سے زیادہ لیٹر ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک یہ احسا ہے، ٹھیک ہے، محسوس کیا۔ تو اس کا ترجمہ کوئی یہ نہ کرے کہ محسوس کرتا ہے، کرے گا، نہیں یہ نہیں ہے نا۔ پھر آپ کیسے کریں گے؟ احسا، لیکن اگر ہم اس کو ایسے اگر صرف یہ ورڈ آ جائے، اب آپ کی روٹ ورڈ کی میننگ میں جو الگ سے میں آپ کو دیتی ہوں نا، ناٹ آیت کے اندر، تو آپ کہیں گے اس نے محسوس کیا۔ لیکن چونکہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی باری آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، کیونکہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جو ورڈ عیسیٰ ہے وہ فاعل بن کر آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو الگ سے احسا دیا جائے تو آپ کہیں گے اس نے محسوس کیا۔ فاعل کبھی اسم ظاہر میں ہوتا ہے، اسم ضمیر میں۔ تو اگر میں نے عیسیٰ نہیں دیا آیت کے مطلب اگر الگ سے ورڈ میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ڈور آف ایکشن ہے، تو آپ کہیں گے اس نے محسوس کیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر، کفر کو یہاں پہ دیکھیے کفر نہیں کرنا، پورا میننگ بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ کفر کو قالا کہا، اس نے کہا، یہاں پہ جو ٹرانسلیشن ایگزیکٹ کیا ہے، اس نے کہا۔ من کون ہے؟ انصاری مددگار میرا، اللہ اللہ کی طرف۔ انصار ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے ناصر، مدد کرنے والا، یہ وہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو یا ہے نا وہ میرے کے ترجمہ دے رہی ہے، اللہ اللہ کی طرف، قالا کہا اس نے۔ اب یہاں پہ جو قالا ہے نا، یہاں پہ جو قالا ہے اس کا ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے کہا، کیونکہ آگے آ رہا الحواریون، حواری کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حواری کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا کہنے والے کون ہے؟ حواری، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، قالا کا فاعل ہے۔ کوئی بھی فعل ہوتا ہے اس کا ڈوئر آف ایکشن ضرور ہوتا ہے، کام کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ تو قالا کہا، کس نے کہا؟ الحواریون، حواریون نے۔ نحنو ہم ہیں، انصار اللہ مددگار اللہ کے مددگار۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ، دیکھیں آمنا نا جو ہے نا لاسٹ میں آمنا الف جو اینڈ میں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم کا ترجمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو فاعل ہے وہ اسم ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وشہد، اور یہاں پہ یہ امر کا صیغہ آ گیا، اور گواہ رہو، بِأَنَّ بے شک ہم، یہاں پہ بھی زائدہ ہے، بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، اسلام لانے والے ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمون بھی کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمون اسم فاعل کا صیغہ، جمع کا صیغہ، مسلمان ہیں، یہ اسلام لانے والے ہیں۔ ربنا اے ہماری رب، اصل میں تھا یا ربنا، یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیسے پتہ چل رہا؟ با کے اوپر فتح، اگر ہوتا ربنا تو ہمارا رب ہوتا، جیسے کہتے ہیں نا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، لیکن ہم یہاں پہ اے ہمارے رب کا ترجمہ کہاں سے کریں؟ اصل میں یہاں پہ تھا یا ربنا، ٹھیک ہے۔ جب یا لگتا ہے نا ربنا سے پہلے تو با پہ فتح آ جاتی ہے، با کے اوپر فتح آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں تھا ربنا ہمارا رب، لیکن اس سے پہلے یا تھی اور یا نے کیا کیا؟ با کے اوپر فتح دے دی۔ اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، بما اس پر جو انزلتا نازل کیا تو نے، یہ بھی ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ انزلہ یہ لاسٹ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نازل کیا تو نے انزلہ نازل کیا، تا تو نے، یہ تا کا ترجمہ جو ہے یہ تو نے، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے اور حاضر کا صیغہ ہے۔ وَاتَّبَعْنَا اور پیروی کی، ٹھیک ہے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، نہ ہم نے، اور رسول کی، یہ رسول کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ڈوئر آف ایکشن کون ہے؟ نہ ضمیر کی شکل میں، اور رسول کے اوپر جو لام پہ فتحہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، رسول کی پیروی کی جا رہی ہے۔ فَاكْتُبْنَا اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، پس لکھ لے، نہ ہمیں مع ساتھ الشاہدین گواہوں کے، ماں بھی جیسے مضاف کے طور پر آ رہا ہے، اس لیے دیکھیں شاہدونہ نہیں آ رہا، دینا آ رہا ہے، گواہوں کے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے گی سسٹر فاطمہ اتنی مشکل چیزیں پڑھا رہی ہیں، دیٹس اوکے انشاءاللہ۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اتنے سارے لوگوں کو مجھے نہیں پتا تھا، تو امید ہے سمجھ آ رہی ہے گرامر، کس حد تک سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو آ رہی ہے؟ تھوڑا بہت آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی مجھے۔ انشاءاللہ آ رہی ہے، جی الحمدللہ زیادہ آ رہی ہے، آ رہی ہے، ہاں جی۔ الحمدللہ، چلو
अब आपकी ट्रांसलेशन में गलती होनी चाहिए, ठीक है ना? ट्रांसलेशन अब आपको मैंने बताया ना कि कहाँ पे आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर आपकी इंशाल्लाह जी, आपकी फिर इंशाल्लाह अब ये ना अगर किसी को नहीं भी समझ तो वो बार-बार सुनता रहे, वो बार-बार सुनता रहे, वो खुद महसूस करेगा कि इंशाल्लाह ठीक हो गया, ठीक है? तो आप मुझे तो काफी फर्क पड़ा है इससे, जो इसम फाइल है और वर्ब में मैं फर्क नहीं कर पा रही थी दोनों में। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब समझ आ रहा मैंने हाँ आपके जी। मैंने इसीलिए खोल-खोल के बता दिया कि ख़ासकर जो लोग ट्रांसलेशन में गलती कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमने ये इस पास्ट में कर दिया, तो हम अब आपने गौर से अगर सुनेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है ना? तो कहाँ पे अमर का सीगा है, कहाँ पे पास्ट है, कहाँ पे फ्यूचर है ना? और कैसे पहचान रही हूँ, मैं कैसे आपको बता रही हूँ कहाँ पे फ़ाइल का कहीं आप फ़ाइल का मीनिंग जो है वो इस्म ज़ाहिर की शक्ल में देख रहे हैं, कभी इस्म ज़मीर की शक्ल में देख रहे हैं, राइट? तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। टाइम लगा है लेकिन समझ आ जाएगा। पर ऑनेस्टली आप इसी तरह करते रहेंगे, आपको आ जाएगा। फिर दरमियान में मैं आपको रूल्स सारे बता दूँगी, आपको ग्रामर जैसे आप तजवीद आपको समझ आ गई ना, इसी तरह आपको ग्रामर भी आ जाएगी। सिस्टर फातिमा, यहाँ से बताने से ही काफी फर्क पड़ जाता है कि ये जो ये लफ्ज है ये वर्ब का है, तो हुँ। उससे ही पता चल जाता है कि वो आपको तर्जुमा अब इसका किस तरह से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह देखते हैं रूट वर्ड की तरफ कौन रेडी है इंशाल्लाह। चलिए शाबाश, कहाँ से नादिया पीछे कर दें थोड़ा-सा इसको, जज़ाकल्लाह हाँ, चलिए। हाँ, यहाँ से था ना रसूलन से, रसूल का तो आसान सा इला बनी इसराइल भी आसान है। जीइतुकुम कौन बताएगा? अन्नी क़द जीइतुकुम जी, कोई भी एक माइक को ऑन करे, क्विकली बताइएगा, टाइम कम हो जाता है ना फिर हमारे पास। शाबाश। जी, कौन रेडी है? आप या मैं? जीम हमजा या टीम हमसाया। अच्छा अभी आयतिन हमजा या हमजा या ता ठीक है, हाँ। रब्बिकुम रो सिस्टर बाबा फातिमा, इसका प्लीज करिएगा, जी तुकुम का क्या है? जीम हमजा या जीम हमजा या आएगा या जीम हमजा आएगा? नहीं, जीम या हमजा है पीछे से सिफात में। जी, इसलिए मैं भी ये जीम जी हाँ, तो मैं फिर जीम या हमजा करें फिर आप इसको क्या मैंने आपको पहले ये लिखवाया है? नहीं, आपने जीम हमजा या ही कहा है, लेकिन पीछे हम लोगों ने देखा है ना, उसमें जीम या किसने हमजा है, पीछे यानी या देखा पहले आ रहा है। मैं पीछे देखा? जो जो मैंने आपको इसी की हाँ, इसी जुज में सिस्टर फातिमा, ये जो अलहुदा की जो जुज है ना, उसमें जीम या हमजा है। हाँ, क्योंकि लेकिन हम्म, मैंने जीम हमजा या भी देखा, मुझे याद नहीं है कहाँ देखा है, लेकिन मैंने जीम हमजा या भी देखा है। जो एक कुछ होते हैं ना कि मैंने आपको बताया कि एक कुछ कुछ अफ़ाल होते हैं, अफ़ाल नाक़िसा कहलाते हैं, ठीक है? उनके अंदर तब्दीली आती है तो असल में ये जाआ है, ठीक है? तो जा में जीम जो है हमज़ा रिप्लेस हो जाएगा या से, ठीक है? जीम या हमज़ा भी अभी आप उसको उसी को रहने दें, मैं इंशाल्लाह उसको डबल चेक कर लूँगी, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए इसमें हम हमजा रखे ना पहले। जी, जो पहले हाँ, जीम हमज़ा या होना चाहिए लेकिन मैं फिर भी चेक करूँगी। किसी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से ना, थोड़ा-सा माइक को देखिए। चलिए, इसको आपने लिख लिया लेकिन मैं इंशाल्लाह देखती हूँ। आप लोग को बताइए, खौ लाम कौफ ठीक है, मीना ख लाम क़ाफ मीना तीनी तो या नून या नून का हैअती हा या हमजा या हमज़ा अच्छा फ़अनफ़ुख़ु नून फा खौ आगे आ जाइए उबरिउ बा रो हमजा रा हमज़ा अकमह कैफ मीम है ठीक है वल अब काफ मीम है वल अबरसा बा रो स्वाद रसाद अच्छा व उहयी हा या हयाया अल मौता मीम वावता मौता व उनबीउकुम नून बा हमजा व हमजा ताकुलूना हमजा कैफ लाम व काफियाम तदखिरूना दाल खौ रो दाल खारा फी बुयूतिकुम बताइए बा याता आ जाता ठीक है आ जाइए मुसद्दिक़ल स्वाद दाल कौफ दाल काद यदलिया या दालिया या दालिया आ जाइए ओहिल्ला वली ओहिल्ला हा लाम 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 व आ जाइए जी तुकुम हो चुका है फत्तकू
واو قافیہ قافیہ ٹھیک ہے وعقیعون طا واو عین وعین گڈ ماشاء اللہ فعبدو عین عین با دال عین بادال مستقیم قاف واو میم قاف وامیم احس ہے سین 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 آ جائیے انصاری نون صاد را صاد را حواریون ہے واو را ہا واورا ٹھیک ہے آگے آ جائیے آمنا ہو گیا نادیہ پیج کو پلٹی گا منزل کا اچھا تابعنا تابعین تابعین ٹھیک ہے فاکتبنا کاف تابا کاف تابا شاہدین شین ہے دال شاہد چلیے انشاءاللہ اب ہم تجوید کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تھوڑے سی رول کو انشاءاللہ وہ کر لیتے ہیں آپ لوگ آج کل سنا نہیں رہے ٹائم کم ہوتا ہے آج آپ میں سے کوئی بھی ایک یا دو سسٹر تیار رہیے گا انشاءاللہ ریسائٹیشن کے لیے جب تک انشاءاللہ آپ میں سے اگر کوئی مائک کھولنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ بتاتا رہے کہ کہاں پہ کون سا رول ہے ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سسٹر فاطمہ بیٹر کہ آپ خود نام لے لیں کیونکہ وہ پھر آپ پوچھتی ہیں اور ہم لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں پہلے آپ کے چکر میں تو وہ ٹائم نہ زیادہ لگے تو اس وجہ سے یا تو آپ نام لے لیں میں ہر ایک آیت میں آپ لوگوں کا نام لوں گا کہ آپ میں سے کس نے اس میں رول بتانا ہے ٹھیک ہے چلیے آپ یا پہلی آیت میں آپ بتائیں گی انشاءاللہ آپ اسٹارٹ آپ سے لیتے ہیں انشاءاللہ چلیے جی سو را ہیوی یا لائٹ ہیوی شاباش سو کون سی مدر واو مدیہ مدیہ لن ایلا کون سا رول آ رہا ہے اظہار حلقی اظہار حلقی شاباش اس میں اس کا جو غنہ ہے لن کا کون سی کیٹیگری کا غنہ ہے اکمل نہیں ناقص نون ناقص غنہ ہاں نون ساکن کی ساؤنڈ سیم ہوتی نا اگر اس کو آپ بالکل لن کرے تو نون ساکن آ جائے گا نا اور نون ساکن جو ہے وہ ناقص ہونا ٹھیک ہے ایلا لا کون سی ہے مد الف مدیہ الف مدیہ مد الطبعی ٹھیک ہے بنی کون سا ہے کون سی مد آ رہی ہے بنی کے اندر اور کتنا مد الجائز منفصل 4 کاؤنٹ شاباش مد الجائز منفصل 4 کاؤنٹ ہم نے 4 to 5 رکھی تھی لیکن ہم نے فکس کر دیا ہے کہ ہم سب کو 4 رکھیں گے تاکہ ہماری ریسائٹیشن ایکول رہے ٹھیک ہے اس را کون سی مد ہے ای کون سی مد ہے مد الواجب متصل اور اس کو بھی 4 کاؤنٹ ہم نے فکس کیا ہوا ہے اور ای جو ہے وہ یا مدیہ ہے 2 کاؤنٹ شاباش انی کون سا دو رول یہاں پہ آ رہا ہے بتائیے عافیہ کون سے دو اکمل غنہ اور یا مدیہ شاباش ٹھیک ہے قد جئتکم قد کون سا رول ہے اور جئتکم میں کون سا رول آ رہا ہے شاباش قد میں قلقلہ ہے جئتکم میں جھٹکا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ کون سا رول ہو جائے گا اخفا میم شفوی شاباش اخفا میم شفوی بارک اللہ آ بی آ یا اچھا یہاں پہ لوگ اکثر یہاں پہ انڈر لائن کیجئے کچھ لوگ بھی آ یا کو بھی اسٹریچ کر دے نہیں یا کو اپنی اسٹریچ نہیں کرنا بی آ یا تیم ناٹ یا تیم نہیں بی آ یا تیم اوکے شاباش 2 کاؤنٹ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے کون سا رول ہے نیکسٹ لیٹر ہے ادغام ناقص ناقص ہے وت غنہ ناقص ہے ناقص ہے نہیں ناقص نہیں تن تو نہیں آ رہا تم کی میم کی پورا مرج ہو گیا نا میم میں مرج ہو گیا نا اس میں اچھا غنہ کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے اس میں مجھے صرف اس میں ہو رہا تھا کہ جیسے نون کی بھی ساؤنڈ آ رہی ہے نون کی نہیں اور میم کی آواز آ رہی ہے آیا تم نہیں پڑھ رہا آیا تم پوری مرج ہو گئی یہ ساؤنڈ میم کے اندر ٹھیک ہے ہاں تو یہ کیا ہو جائے گا ادغام کامل کامل ہاں اب یہ نیکسٹ بتائیے میں ربکم یہ کون سا ادغام ہے اور کیا رول ہے یہاں پہ شابش بتائیے یہ ادغام کامل ہے ہاں لیکن وداؤٹ کیا وداؤٹ غنہ ہے شابش وداؤٹ غنہ اور ربکم را ہیوی یا لائٹ را ہیوی شاباش اگر میں اس کو میں نے روک دیا تھا لیکن اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے کون سا رول ہے ربکم اظہار
इजहार मीम शफावी, ठीक है। इजहार मीम शफवी, हाँ। शाबाश। अन्नी, अब अन्नी में तो आपको पता है अकमल गुन्ना जो आप पहले बता चुकी, नी कौन सी मद है ये? मद्दुल जायज मुनफसिल। मद्दुल जायज मुनफसिल। अखलुकु, ठीक है। यहाँ पे हैवी होगा या लाइट होगा? हैवी। तो मैं अ को भी मोटा कर दूं, अखलुकु, ये सही है क्या? नहीं, इसको मोटा नहीं करना, ठीक है। अखलुकु, ख मोटा होगा लेकिन हमजा नहीं होगा। शाबाश। लकुम, ये क्या है? कौन सा रूल आ रहा है? मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, कौन सा गुन्ना है, कौन सा रूल है? इदगाम मीम शफवी शाबाश। और मीम का, शफवी, कामिल गुन्ना। नहीं अकमल ना, अकमल मीम साकिन। अकमल गुन्ना, हाँ। शाबाश, ठीक है। अकमल मोस्ट कंप्लीट होना, ठीक है। मीना तीनी, तो हैवी होगा या लाइट होगा? हैवी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ती को कितना काउंट पढ़ेंगे? 2। ठीक है, शाबाश। कितनी, नी का एक काउंट होगा, कहैअते तैरी। अब मुझे बताइए हई कितना काउंट है, कौन सी मद है ये? 1.5 काउंट है, यालीन। तालीन है, शाबाश। तैरी, ये भी क्या है? तई कितना है? ये भी यालीन है, यालीन। 1.5। ठीक है, रा को लाइट पढ़ेंगे। अगर मैं इसको रोकती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ, दोनों सूरतों में रा को कैसे पढ़ेंगे? लाइट। नहीं, तैर लाइट, और री भी लाइट होगा ना। तो पे फतहा है ये ना। चल हाँ, आप सही कह रही हैं कि इसको बेसिकली क्या है कि या साकिन आ जाती है ना, इसको यहाँ पे याद रखिए। अब जैसा जब हम या साकिन का रूल पढ़ते हैं तो या साकिन से पहले अगर अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, उसके बाद जो भी रा होता है, डजंट मैटर उसको फतहा हो, दम्मा हो, कसरा, उसको हमेशा लाइट पढ़ा जाता है, ठीक है। ठीक है। और अगर रोकेंगे भी तो ठीक है, को हैवी नहीं किएगा। देखिएगा मेरी रिसाइटेशन में थोड़ा हैवी हुआ है तो उसको हैवी नहीं किएगा, ठीक है इंशाल्लाह। किसी की आवाज आ रही है। अच्छा, कौन सा रूल आ रहा है? इख्फा। इख्फा आएगा, ठीक है। और मोटा करेंगे ऐसे नहीं लाइट। नहीं, लाइट होगा। माशाल्लाह। फी कौन सी मद है? या मदिया। ठीक है। फयकूनु, कूनु, कू बताइए। वाव मदिया। मत दिया, ठीक है। तैरन, अब मुझे बताइए ये कौन सा रूल है, रॉ को कैसे पढ़ेंगे, ये पूरा बताइए। यहाँ पे यालीन आ रहा है तोई पे, और आगे इकलाब आ रहा है। तोयरम बिइज़्निल्लाह। तो रॉ हैवी हो जाएगा, राइट। और फिर जी, कौन सा होगा? गुन्ने की कैटेगरी बताइए, कौन सी है ये? ये नाकिस। नहीं, नाकिस नहीं। अब इसमें बा है ना, इकलाब है ना, तो कामिल गुन्ना। नेक्स्ट है ना, हमने आपको याद है मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद, और जो हमने कहा था यरमलून के लिए लेटर्स जो हैं, ये हमारा कामिल गुन्ना, अकमल गुन्ना है। फिर जो ओके। नेक्स्ट इकलाब है, ये सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। जी। कामिल गुन्ना आ गए, ठीक है। फिर जो नून हाँ। पे या मीम पे जज़म आ जाती है तो वो थर्ड नाकिस कैटेगरी है। और अनकुस जो है, हमने कहा था जब फतहा सिर्फ आती है, ठीक है, नून पर या जी, सही है, तो ये क्या कहेंगे? कामिल गुन्ना है, ठीक कामिल गुन्ना। ठीक है। बिइज़्निल्लाह रोकेंगे तो लामे जलाला, सॉरी लामे जलाला पहले बताइए, हैवी होगा या लाइट? लाइट। और रोकने की सूरत में कौन सी मद बनेगी? मद्दुल आरिद लिस्सुकून। आयत में सुकून। आपकी आयत लंबी हो गई, चलो मैं किसी और को लेती, बेचारी होगी कि मेरी बारी। चलिए रेडी है, शाबाश। आप अब आप रेडी हैं? चलो अंदर जैसे जैसे नाम आता है मैं पूछती जाती हूँ। अब आप हैं रेडी? तो चलिए, अब अंबर आप रेडी हैं? अब आप रेडी हैं? चले मैं आती, जी जी जी। चलिए, अब सब। मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी, बच्चे भी क्लास चल रही है ना। हाँ, नहीं आप मुझे बताएं हम हैं कहाँ। अच्छा, हम यहाँ पर आ गए भी, इसने ला तक रोका, 3 लाइन तक हमने ठीक है। ये स्क्रीन पे। अब आगे वो ओ बुरी उ, मुझे बापे बताइए कौन सा रूल है? इकलाब, कलकला।
कलकला, शाबाश, ठीक है। उबरी, कलकला। बहुत से लोग आइन पढ़ देते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए वो उबरी उल एक, पूरा लाम को पूरा आपने उसकी पूरी उसको हिलाना नहीं है, उबरी उल ऐसे नहीं, उल पूरा पकड़ना है, पूरी जहां तक पूरे सी शेप बनेगा आपका ना, जैसे आपकी टिप के साथ उसके साइड्स भी ऊपर जाके आपके जो गम लाइंस है वहां जाके पूरे को टच करेंगे, उबरी उल एक मह, ठीक है। अब काफ पे हम सो रहा है अक मह वल, वल अगेन देखिए वल ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये डब्ल्यू का साइन, नॉट वल वल अद रसा। बताइए र और सात को कैसे पढ़ेंगे अफशा? दोनों हैवी होंगे। शाबाश। व उहियल मौता, हाँ जी, यहाँ पे बताइए यहाँ मऊ क्या है? वाउलिन। ठीक है, वाउलिन ता क्या है? अलिफ मदिया 2 काउंट। ठीक है, हाँ मद्दुल तभी, ठीक है। बिइज़्निल्लाह ये हम कर चुके हैं, जो कर चुके हैं उसको हम नहीं रोकेंगे। लाइट। हाँ ये हम लाइट रखेंगे, फिर मद्दुल आरिद लिस्सुकून अगर रोकेंगे। व उनब्बिउकुम, अच्छा यहाँ पे आइन ना हो जाए, व उनब्बिउकुम, ओ नहीं, आ का साउंड नहीं आना चाहिए, हमजा है। व उनब्बिउकुम उकुम, अच्छा यहाँ पे बताइए मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो कौन सा रूल अफशा? इजहार मीम शफवी। इजहार, इजहार, इजहार या मीम शफ नहीं, सॉरी इकलाब मीम शफवी। नहीं इकलाब नहीं, बोलिए इख्फा। अच्छा इख्लाब इख्फा में। नून साकिन के रूप में होता है ना अफशा, नून साकिन में इखलाब होता है, ठीक है, वो होता है कि जब तनवीन के बाद बा लेटर आता है। ये मीम साकिन के रूल हमने 3 पढ़े थे, याद है? इजहार मीम शफवी, इख्फा मीम शफवी और इदगाम मीम शफवी, याद आ रहा है ना? तो ये मीम जी जी के बाद है तो इख्फा मीम शफवी, राइट। और ये कौन ओके। सी कैटेगरी का गुन्ना है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? अभी मैंने बताया भी था कि इख्फा या चाहे वो मीम शफवी का हो या नून साकिन का इख्फा हो, तो फिर हम कौन सी कैटेगरी में इसके गुन्ने को डालेंगे? अकमी, कामिल या ना? नाकिस होना। नहीं नहीं, कामिल गुन्ना, ठीक है। नाकिस में तो आप कर ही नहीं रहे ना, जैसे आप तई रन बस पूरा रन पूरा अदा करें, बहुत से लोग करते हैं तई रन, नहीं, तई रन पूरा पढ़ के फिर नेक्स्ट जाते हैं, ये है नाकिस। ये क्या है? आपका कामिल गुन्ना है, ठीक है। कामिल होना। बी मा कौन सी मदिया है? अलिफ मदिया 2 काउंट। तअकुलूना, हमजा पे क्या आ रहा है? झटका। याद ला, मैं तेजी से चलती हूँ, बस आपको बाकी नेक्स्ट टाइम किसी और आप लोग की बारी आएगी, क्योंकि टाइम मैं देख रही हूँ, मैं अब तेजी से करूँ। वामा जी। अलिफ मदिया आ गया, ठीक है। आपकी बात कंप्लीट कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह। ताकुलूना वाओ मदिया 2 काउंट। ठीक है। माँ का कौन सी वमा 2 काउंट। है? अलिफ मदिया रू क्या है? रू, 2 काउंट वाओ मदिया। ठीक है। अब आप इस सब को अंडरलाइन करें, सारी सिस्टर यहाँ पे गलती आ सकती है, मुसलसल 2 काउंट आ रहा है, बीमा तकुलू वमा तदखिरू रू ये सब। फी फिर अगेन फी दोबारा 2 काउंट। यू, बुयू में वाओ 2 काउंट वाओ मदिया। ठीक है। अगर हम इसको अच्छा ये कुम जो है वो कामिल गुन्ना है। नहीं, नाकिस नाकिस नाकिस। ठीक है, जैसा मारी है ना, नाकिस गुन्ना है, ठीक है। इसको अगर आप अच्छा रोके जज़म है तो मीम नाकिस गुन्ना। युतिकुम, ठीक है, बस इसको रोक इन्ना ये मोस्ट कंप्लीट गुन्ना आ जाएगा। अकमल गुन्ना। ये आपका या मदिया है, जा आपका मद्दुल तबई जो कि अलिफ मदिया है, ला आ, इसमें अगेन आप इसको अंडरलाइन कीजिए। बहुत सारे लोग ला आ या को भी स्ट्रेच कर देते हैं, नहीं, ला आयत लकुम लकुम यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है अफशा? तनवीन के बाद लाम है, यरमलून इदगाम नो गुन्ना। हाँ तो कामिल है या नाक़िस है? कामिल। तनवीन की आवाज पूरी मर्ज हो गई लाम में ना, मर्ज हो गई जी। पूरी कंप्लीट आवाज साउंड इसके अंदर चलेगी, ठीक है। कौन तुम, ये इख्फा है, कौन तुम भी इख्फा है, या मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, ये कौन सा है? इदगाम मीम शफवी। शाबाश, इदगाम मीम शफवी। और क्या कहते हैं, कौन सा कामिल गुन्ना। शाबाश नहीं, अकमल, मोस्ट कंप्लीट। अकमल कंप्लीट। ठीक, पे झटका देंगे, रोकेंगे तो कौन सी मद है?
कहाँ पे सॉरी रोकेंगे तो कौन सी मद हो जाएगी? ओ मदुल आरिद लिस्सुकून शाबाश। अब जज़ाकल्लाह खैर, मैं तेजी से कर देती हूँ। मुसद्दिक़ल यानी आपको सारे रूल आ गए, ये इन पूरी आयत में कंप्लीट हो गया। अब मैं तेजी से करूंगी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। व मुसद्दिक़ल, साद हैवी रहेगा, ठीक है। मेक श्योर दाल को शद्द तो 2 दफा अदा करेंगे, ठीक है। इन उसको पकड़ना फिर छोड़ना है, ठीक है ना, इस अंदाज से। व मुसद्दिक़ल लीमा, या आपका तनवीन के बाद लाम आ रहा है, इदगामिक जिसे काजा कामिल होगा विदाउट गुन्ना। लीमा मा 2 काउंट, अलिफ मदिया, फिर या बैना, या आपका जिसे कहा जाए या लीन आ गया 1.5 काउंट। या दैया, यहाँ पे नबर का रूल आएगा, ठीक है। बैना या दैया, थोड़ा सा आवाज आपकी एलिवेट करेगी, आपने फ्लैट नहीं पढ़ देना या दैया, तो सामने वाले को लगेगा कि आपने या के ऊपर शद नहीं पढ़ी है, या दैया, ठीक है। तो ये आपका नंबर हो गया। मिनत-तौराती वाउलीन, और फिर रा भी 2 काउंट, इसके वली उहिल्ला हा है, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, वली उहिल्ला पढ़ दिया, नहीं उहिल्ला नहीं है, उहिल्ला हा है, ठीक है। हा का मखरज प्रोमिनेंट होना चाहिए। लकुम, मीम के बाद बा आ रहा है तो इख्फा मीम शफवी कामिल गुन्ना हो जाएगा, ठीक है। इसको आप होल्ड करेंगे। दो हैवी होना चाहिए। ज़ी, ये आपका 2 काउंट हो जाएगा। हुर्रिमा, हा अगेन हुर्रिमा, तो हा और हा निकालिएगा, और की कसरा बारीक करिएगा। अलैकुम, खुम का ये आपका नाकिस गुन्ना हो जाएगा। लई जो है यालीन है। वजीतुकुम, जे नहीं, वजीतुकुम नहीं, वजीतुकुम, तो ये हमजा पे झटका देंगे। कुम तनवीन के बाद बा आ रही है, अगेन बार बार आपका वही आ रहा है कि इख्फा मीम शफवी, ठीक है। इसमें भी आपने इसको होल्ड करना है, नाकिस गुन्ना है, सॉरी कामिल गुन्ना है। बी आयतिन, अगेन देखिए सब में इसमें यहाँ पे एक हरकत आ रही है। तनवीन के बाद मीम है, इदगाम जिसे कहा जाए विद गुन्ना है और कामिल गुन्ना है। मेर रब्बिकुम, ये भी इदगाम कामिल है, विदाउट गुन्ना है। फत्तकुल्लाह, मीम साकिन के बाद फा आ रहा है तो इजहार मीम शफवी। फत्तकुल्लाह, लाम जलाला हैवी रखेंगे, ठीक है। अतीउन, ता को आपने मोटा करना है, हैवी करना है। अती 2 काउंट पढ़ना, या लीन सॉरी या मदिया है, और रोकेंगे तो मद्दुल आरिद लिस्सुकून। आगे देखिए, इन्नल्लाह, इन्ना हम बार बार कर चुके हैं, गुन्ना होगा, मोस्ट कंप्लीट होगा। लाम जलाला हैवी, रब्बी रॉ हैवी, बा को 2 काउंट। व रब्बुकुम, रॉ हैवी, बा रॉ को हैवी करेंगे। कुम सॉरी मीम साकिन के बाद फा आ रहा है, इजहारी मीम शफवी। फ़अबुदू, फा की कसर पहले फतह को वाज़े कीजिए, फिर आइन में मर्ज कीजिए। फ़अबुदू, ठीक। फ़अबुदूहु, दू आपका वावलीन है, सॉरी वाव मदिया है। हाजा, दोनों को 2 काउंट पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों अलिफ मदिया आ गए। सिरातुम, स्वाद और रा पे आपको पता है वो भी अलिफ सगीरा, ये सारे मद्दुल तबई अलिफ मदिया की कैटेगरी है। तनवीन के बाद मीम आ रहा तो अगेन इदगाम कामिल बिद गुन्ना। मुस्तकीम, मीम का नेजल साउंड एंड में रखेंगे, और मद्दुल जायज लिस्सुकून, मद्दुल आरिद लिस्सुकून। फलम्मा, फलम्मा में देखिए मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है, आपने इसको होल्ड करना है। उसके बाद मद्दुल जायज मुनफसिल आ गई। अहस्सा, हा निकालिएगा, हा, अहा, अही, अहू, हा, तो अहस्सा, ठीक है। ईसा, आइन निकालिएगा, दोनों साथ साथ आ गए मिडिल ऑफ थ्रोट से इंशाल्लाह। ईसा, सा के 2 काउंट। मीन ये गलत है, मीन नहीं, मिनहुम, ठीक है। मिनहुम, ये भी आपका नाकिस गुन्ना है, ठीक है। तो मीन नहीं करना है। मिनहुमुल कुफ्र, फा पे हमस हो रहा है, ठीक है। लाम को बाउंस नहीं करना आपने, रा को हैवी पड़ेगा। क़ाला, क़ा हैवी करेगा। मन अंसारी, सॉरी मन होगा, मन नहीं होगा, देखिएगा मन जो है, क्योंकि नेक्स्ट लेटर जो है ये क्या आ जाएगा नून साकिन के बाद, इजहार हलकी, ठीक है। तो आपने मन अंसारी, नून पे आपका इख्फा हो जाएगा, साथ को हैवी कीजिएगा। री आपकी मद्दुल जायज मुनफसिल है। इलल्लाही, लाम जलाला हैवी। क़ाला, क़ाफ हैवी 2 काउंट। क़ालल हवारियून, हा मखरज से, वाव अलिफ मदिया। री यहाँ पे आपका नबर का रूल है, थोड़ा सा उसमें आवाज एलिवेट करेगी। नहनु, अगेन नहनु के बाद हा के मखरज से निकालिएगा। आपको अगेन इख्फा करना पड़ेगा, हैवी। सारुल्लाही, लाम जलाला हैवी। आमन्ना, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना।
ना टू काउंट अलिफ मत दिया, बिल्लाही लाम जलाला लाइट होगा, वशहद दाल पे कलकला, शीन पे आवाज तफशी की सिफत है, आवाज फैलेगी, वश अश वशहद बी अन्ना, यहाँ पे भी आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है और साथ में अलिफ मत दिया, मुस्लिमून रोकेंगे तमद्दुल, आरित लसगुन रब्बना, राहवी ना आपका जिसे कहा जाए 4 काउंट तक चलाएगा, ठीक है, क्योंकि मद्दुल जायज मुनफसिल है। आ मन्ना ये मद्दुल बदल कहलाती है, मैंने आपको पता नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये मद्दुल बदल होती है। आमन्ना ना जिसे कहा जाए आपका 2 काउंट होगा, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, बीमा अगेन मद्दुल जायज मुनफसिल आ गई, अनजलता ये आपका अगेन इख्फा आ गया, जलता वत्तबअना झटका नहीं दीजिएगा, वत्तबअना ऐसे नहीं, वत्तबा ऐसे भी नहीं कीजिएगा, एग्जैजुरेशन भी नहीं, बस सिंपल वत्तबअना रसूला, ठीक है। यहाँ पे देखिए रसूल रा हैवी होगा, सू आपका 2 काउंट होगा, फक यहाँ पे हम्स कीजिएगा, एयर आपकी बाहर ब्लो होगी, फक तुब ना तुब बापे कलकला इंशाल्लाह, ना 2 काउंट, और फिर माशाहीदीन शा 2 काउंट और रोकेंगे तो मद्दुल आर जी इंशाल्लाह सही है। यहाँ तक हमारा हो गया इंशाल्लाह। चलिए आप में से चलें आप कोई रेडी हो पढ़ने के लिए, कोई पढ़ना चाह रहा है आयत को? चलिए मुझे लगता है टाइम भी हो गया, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह यहीं पे रोक देते हैं। हम इंशाल्लाह तो आपने क्या करना है, देखिए आपको रूल्स पता चल गए, आप मखारिज भी कर चुके हैं, सिफात आप अदा करते हैं, मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको सिफात का चैप्टर पढ़ा दूंगी, लेकिन मोस्टली आप जहाँ हैवी करने का होता है, जैसे आपको पता है कुछ सिफात हैं जो लाजिम है, उस लेटर का हिस्सा है, उसके बगैर वो लेटर अदा नहीं होगा। आप ता को तौ की तरह पढ़ दें या कौफ को कैफ की तरह पढ़ दें, तो वो लेटर की लाजमी है कि उसमें हैवीनेस आएगी ना, उसके अंदर होना, या आप लेटर को बदल नहीं सकते, ठीक है ना। इसी तरह कुछ नून में जब भी आप देखेंगे गुन्ना की सिफत लाजमी है, नून मुशद्दद नून मीम मुशद्दद, ये गुन्ना के बगैर आप अदा ही नहीं कर सकते, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह ना, नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आप करते हैं तो इंशाल्लाह। अब आइन में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एग्जैजुरेशन डाल देते हैं, तो वो भी नहीं है, झटका भी नहीं है, या अमलून नहीं, ऐसे नहीं, या अमलून बिल्कुल तवस्सुत के साथ इसको अदा करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद एयर बाहर की तरफ, जितने भी जो हैवी लेटर्स है उसमें एयर अंदर की तरफ लीजिए, जो क्योंकि उसको आपको बैक ऑफ द टंग, आपकी रूट ऑफ द टंग ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, लेकिन आपकी जितने भी लाइट लेटर जैसे आप पढ़ते हैं अब बाहर निकल रही, बा ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ एयर आएगी, लेकिन अगर आप ऑफ पढ़े फील होगा कि आप अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको खुद फील होगा, है ना। तो इंशाल्लाह इस अंदाज से अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैवी करना भी मुश्किल नहीं होगा। चलिए इंशाल्लाह हम दुआ की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। हमने लास्ट टाइम दुआ कर ली थी, कौन सी, चलिए मैं भी निकालूं कहाँ तक कर ली थी। हाँ, ये दुआ आप सबको याद है, हमने ये दुआ मुझे लगता है पहले की है, आप सबको याद है कि नहीं याद है। हम गम की भैया के नस्तीन बुक से रंजो गम की दुआएं पढ़ रहे हैं, तो किस किस को ये दुआ याद है? तो अगर याद है तो फिर हम आगे जाएंगे, और अगर दोबारा कर लेते हैं सिस्टर फातिमा, बहुत सारी जो है ना मिस होती जा रही हैं। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए फिर ठीक है, हम इस दुआ को ले लेते हैं। बहुत ही पावरफुल दुआ है और इसमें 8 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। अल्लाह ताला हमें इसको रूटीन में पढ़ने वाला बना, और ये सारी चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी में लगी हुई हैं, तो ये दुआ बहुत प्रोडक्टिव है। तो लिहाजा इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, आऊज़ु बिका मैं पना चाहती हूँ, मिनल हम्मी फिक्र से, वल हज़न यानी गम से, वल अज्ज़ी अज्ज़ कहते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वल कसली सुस्ती, हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, वल जुब्न जुब्न कहते हैं बुज़दिली को, वल बुखली और बुखल आपको पता है स्टिंजीनेस जो कहलाता है, वल बला जो गलबा होता है किसका, अद्दैन अद्दैन कहते हैं कर्ज को, कर्ज का जो गलबा होता है, कर्ज के गलबे से, सॉरी कर्ज के जो बोझ होता है ना, दला किसी चीज का बोझ होता है, बोझ को कहा जाता है, वगलबत रिजाल और लोगों की गलबा, यानी लोग हमको ओवरकम कर लें, यानी हम पर हावी हो जाए। बाज़ औक़ात होता है ना आपकी जिंदगी में ऐसा होता है कि ये सारी चीजें आपके साथ आ रही होती है ना, कभी गम होता है, कभी फिक्र होती है, और याद रखिए फिक्र जिसे कहा जाए हाल की होती है और गम माजी का होता है, ठीक है ना। माजी के गम कभी कभी आपको सताते हैं तो कभी कभी हाल की फिक्र
آپ کو کھائی جاتی ہے نا، اور مسلسل ایسا لگتا ہے کہ آپ کمزور ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ غم اور یہ فکر آپ کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، آپ کو ٹوٹ پھوٹ کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی آپ کو توڑ دیتا ہے نا۔ تو ایسے موقع پر عجز کے لیے بھی دعا مانگ لیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات صرف غم اور جسے کہا جائے جو فکر کی ایک وجہ ہوتی ہے سستی، یعنی سستی کی وجہ سے بھی انسان بہت سی جو کسل مندی ہے نا، یہ جو انسان سست بس بیٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا بعض اوقات جب سے یہ جو کووڈ ہوا، بچوں کو دیکھیں کوئی اتنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہی نا، تو آپ دیکھیے گا کہ بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ نا سستی آتی جا رہی ہے، اسپیشلی ونٹر میں آپ دیکھیں سستی زیادہ ہونے لگتی ہے نا۔ تو ایسے موقع پر یہ دعا کتنی پروڈکٹیو، پلس والجبن، جبن کہتے ہیں بزدلی۔ آج ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے چیزوں سے ڈرتے ہیں نا، تو بات یہ کہ بزدل مومن بزدل نہیں ہوتا، اور ہم کہنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے بعض ممالک کے اندر بعض ایسے جو جیسے کنٹری ہیں جہاں بچوں کو چھوٹی عمر سے ایسی چیزیں کروائی جاتی ہیں کہ ان کے اندر سے خوف اور ڈر نکل جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایسا خوف اور ڈر یہ کہ انسان بزدل ہو جائے نا۔ والبخل، اور یہ جو بخل ہے یہ جیسے کہا جائے انسان کے اندر جو ہے نا مال کی جو محبت ہے، بچا بچا کر رکھنا، اور بس ہمیشہ سوچتے رہنا کہ یہ مال ہمیشہ اس کے کام آئے گا۔ یاد رکھیے جو آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں گے نا وہ آپ کا مال ہے، اور جو رہ جائے گا وہ تو وارثوں کا ہے، وہ تو وہی لے جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسی بخیلی کہ آپ اپنے لیے کچھ کر ہی نہ پائیں دنیا میں۔ وَدَلَعِ الدَّيْنِ، اور پھر قرض کا جو ایک ہوتا ہے نا بوجھ انسان پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا ان کا کہ جن پر قرض تھا۔ تو قرض ایک ایسی چیز ہے جو انسان ویسے تو حلال ہے، جائز ہے، لی جا سکتی، لیکن مجبوری کے تحت نا بعض لوگ بلا وجہ میں ہی جیسے کہا جائے اپنی بچیوں کی شادی پہ صرف اللہ تعالیٰ معاف کرے لگژری کی خاطر، یعنی ایک ہائی فائی شادی کرنے کی خاطر کتنا لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں نا۔ اب وہی بات ہے کہ حدیث اس کے بارے میں بہت اسکیری ہے کہ جو بلا ضرورت لوگوں سے مطلب مانگتا ہے نا ان کے آگے، تو مطلب اس کے کچھ اسکن کا آتا ہے کہ اس کا چہرہ کس حال میں آئے گا۔ تو اگر انسان کو ضرورت ہے اتنی کہ جس سے شادی ہو سکے تو انسان مانگے گا قرض نہ، لیکن بلا وجہ ہاتھ پھیلائے رکھنا اور اپنی تعیشات پہ لگائے رکھنا، تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس حال میں اس چیز میں گرفتار کیا جائے۔ وہ غلبت رجال، اور لوگ آپ کو جسے کنٹرول کر لیں، یہ جو لوگوں کا کنٹرول کرنا نا، جیسے کبھی ہسبینڈ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، بچے آپ کو کنٹرول، کبھی سسرال والے، کبھی اپنے پیرنٹس، تو مختلف رشتے آپ کو کبھی کبھی کنٹرول کر لیتے ہیں کہ وہ ان کا غلبہ آپ پہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ اکارڈنگلی ان کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے نا اتنی پاورفل ہے آج کے دور میں، آج کے دور میں کیا ہمیشہ کے دور میں، یہ آپ کو ان تمام چیزوں سے نکال کے آپ کو اپنے رب کا بندہ بنا دے گی۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح پڑھ کے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانے والا بنا دے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبت الرجال۔ بہت ہی پیاری دعا ہے نا۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں فکر و غم سے، اور کمزوری اور سستی سے، اور بزدلی اور بخیلی سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ ایک دفعہ سوچئے کیا کیا کمی ہے ہماری زندگی میں، ہر ایک کو کون سا غم، کون سی فکر کھائی جا رہی ہے، کون سی ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں نہیں بھاگ پاتا، کون سی ایسی سستی ہے جو انسان کو نکما کرتی جا رہی ہے، انسان کی پروڈکٹیوٹی کو ختم کرتی جا رہی ہے، اور کون سی ایسی بزدلی ہے جس کی وجہ سے انسان آگے بڑھ نہیں پاتا، اور کون سی ایسی اسٹنجنس ہے، بخیلی ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے نہیں دیتی، اور کون سے ایسے قرض ہیں جس کی وجہ سے انسان آگے، جسے کہا جائے نا کہ جب قرض ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ بھی انسان کو غم میں مبتلا کرتی ہے، اسی کی فکر کھائی جاتی ہے۔ اور پھر کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول کس کس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ذرا ایک دفعہ سوچئے کس کس کے ہاتھ میں میرا ریموٹ کنٹرول ہے جو مجھے اون کرنے لگے اور مجھے کنٹرول کرنے لگے۔ تو سب کو ذہن میں لا کے اب ہم سب مل کے اس دعا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. چلیے الحمدللہ دعا ہماری کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ آپ نے یہ دعا انشاءاللہ اپنی نمازوں کا حصہ بنائیے، تشہد میں پڑھیے، سجدے میں پڑھیے، ضرور اس کو لازم کیجیے، کیونکہ یہ مسلسل ہم سب کو تکلیف میں ڈالے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اتنا پیارا حل بتا دیا. وہ بات ہے کہ علم بھی آ گیا ہے، اور علم اگر عمل کا حصہ نہ بنے تو پھر وہ بوجھ بن جاتا ہے نا. ان بوجھوں کو ہٹانے کے لیے علم ضروری ہے، اور اس پر عمل اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے دے، آمین. چلیں انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے آیات کو دیکھ لیا تھا، ہم نے آیات پوری کر لی تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے نا انشاءاللہ. جی تو اب آگے سے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے مریم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اولاد کی تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوئی کہ میرے پاس کیسے اولاد ہو سکتی ہے، نہ تو مجھے کسی نے چھوا ہے. کیونکہ ہر انسان کو پتا، اس وقت بھی آف کورس لوگوں کو پتا ہوتا تھا، اس دور میں بھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، یعنی وہ 12 سال کی تھیں جب وہ ہیکل میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ وہ لائی تھیں، تو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے مرد اور عورت کے آپس میں نطفے ملتے ہیں تو اسپرم اور اووریز جیسے بھی یہ پروسیس ہوتا ہے، کس انداز سے بچہ وجود میں آتا ہے. تو صاف کہہ دیا کہ میرے یہاں تو کیسے بچہ ہوگا، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کتنا ماشاءاللہ کتنی زیادہ اچھے کانفیڈنس کے ساتھ بتاتی ہیں نا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فرشتے نے بتا دیا اور اس انداز سے خوشخبری دی اور بتا دیا کہ مطلب اس کا نام عیسیٰ ہوگا. پھر کیسے کتنی وجاہت ایک چہرے پہ ہوتا ہے نا انسان کا، جسے کہا جائے کہ لوگ ایک ہوتا ہے نا وجیح چہرہ، بہت عزت والا چہرہ، یعنی بیسیکلی چہرے کے لیے ورڈ آتا ہے نا کہ ایک چہرے پر روب تھا ہوگا نا کہ کوئی ان کو اس انداز سے، اکثر دیکھیں نا جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو لوگ اکثر کوئی نہ کوئی باتیں کسی دیتے ہیں نا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ٹونٹ کر ہی جاتے ہیں. لیکن ان کے چہرے پر اتنی وجاہت تھی، اتنا زیادہ روب تھا کہ کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. پھر بتا دیا کہ وہ کلام کرے گا. ادھیڑ عمر میں بھی مراد ہے کہ یہ جو ادھیڑ عمر ہوتی نا کہلن کی، میں نے آپ کو بتایا بیٹا، یہ یعنی 1 سے لے کر یعنی جو کیا کہتے ہیں بڑی عمر جیسے 40 کے بعد کی عمر کہلاتی ہے نا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا نا اپنے پاس، جب تک وہ یہاں تھے تو وہ الحمدللہ لوگوں سے کلام کرتے تھے. اب واپس جب آئیں گے تو اس عمر میں بھی کلام کریں گے، اور وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اور پھر بتا دیا کہ اللہ کا حکم جیسے ہے وہ ہو کر رہے گا. اور یہ بھی بتا دیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ تعلیم دے گا کس کی، اس کو کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تورات میں بیسیکلی کیا تھی، شریعت تھی، احکامات تھے، ٹھیک ہے. اور جو انجیل ہے اس میں ساری وزڈم بیان کی گئی تھی. دیکھیے قرآن ان ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے. قرآن میں جہاں قرآن مجید میں جہاں آپ کو احکامات بھی ملتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو وزڈم بھی بتائی جاتی ہے. اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو حکمتیں بھی ملتی ہیں الحمدللہ. لیکن جو اس سے پہلی جو جتنی بھی بکس آئی ہیں جیسے تورات، تو تورات کے اندر بیسیکلی صرف شریعت تھی، احکامات تھے، اور انجیل میں ساری اس کی وزڈم بیان کی گئی. اب آگے سے بتایا جا رہا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اب کہا جا رہا ہے اور کیا ہوگا، رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. سبحان اللہ. اس سے کیا بات پتہ چلتی، یہیں پہ بات کو نوٹ کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، اور وہ قوم کیا تھی، بنی اسرائیل. آپ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے. بنی اسرائیل یعنی آپ جو تھے کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، آپ اسی شریعت کو فالو کر رہے تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام تھے نا، کیونکہ یہ رسول تھے، نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. یہ رسول
रसूल थे ये उसी शरीयत को फॉलो कर रहे थे जो कि मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। और क्या कह रहे, अन्नी कद जिअतुकुम बि आया, मैं तुम्हारे बेशक तहकीक मैं लाया हूँ तुम्हारे पास एक निशानी। कहाँ से? मैं रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से मैं एक निशानियां लाया हूँ। और निशानी क्या है अब बताया जा रहा है, अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन का हैअत तैर। कहा जा रहा है कि मैं एक निशानी लेकर आया हूँ और वो निशानी ये है कि क्या, कि मैं मट्टी से परिंदे की सूरत का मुजस्मा बनाकर फूंक मारता हूँ और अल्लाह के हुक्म से उसका परिंदा बन जाता है। सुभान अल्लाह। होता क्या है कि मैं मट्टी से एक परिंदा बनाता हूँ, मैं उसमें फूंक मारता हूँ और वो फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, अब वो क्या बन जाता है, वो परिंदा बन जाता है अल्लाह के इज़्न से। सुभान अल्लाह। अब देखिए ना, अगर हम में से किसी को पता हो कि कोई मट्टी से परिंदा बनाता है फिर उसमें जान आ जाती है, हम में से क्या लोग उसको समझेंगे? सारे लोग अल्लाह को छोड़कर तो उसी की पूजा करने लगेंगे कि जैसे वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है ना। आप देखिए ये हमारा आज के दौर में जो ऐसे मुसलमान है जो दीन पर नहीं है, उनका तो दीन इसी तरह का शेकी है कि वो इस तरह की करामात, इस तरह की चीज, किसी को मोजज़ात अंबिया के साथ है। ये खास मूसा ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़े थे ना। तो आप देखिए इस तरह की करामात अगर आज के दौर में किसी के साथ देखते हैं तो हम तो उसी को नाउज़ुबिल्लाह रब बना बैठेंगे ना। इसीलिए कहा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला नहीं चाहे तो ये मोजज़ात मुझे ना मिले, मैं ऐसा ना कर सकूं। और साथ ही बताया व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहियल मौत बिइज़्निल्लाह। साथ ही बता दिया मैं अच्छा कर देता हूँ अकमह, मादरजाद अंधे को, पैदाइशी अंधा, बाय बर्थ अंधा होता है ना। वल अबरसा, यहाँ पे बेसिकली अबरसा का वर्ड है जो कि कोढ़ी को, जैसे हम कहते हैं ना कोढ़ी का बर्स जिसे कहा जाए ना, तो जुजाम का वर्ड आता है। लेकिन यहाँ पे ना जैसे कोढ़ी बर्स वाला लेप्रेसी का जो, यानी इस तरह का ट्रांसलेशन किया जाता है। यानी हालांकि ये जो तफासिर के अंदर मैं देख रही थी तो अबरसा बेसिकली एक तरह की स्किन डिजीज होती है जिसमें आपकी जो स्किन के अंदर पिगमेंटेशंस होती है ना, तो यानी वो सोल्यूशन, वो चीज खत्म हो जाती है जिसकी वजह से वाइट वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाता है अबरसा की बीमारी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो कहने का मकसद है स्किन के अंदर पिगमेंटेशन जब वो खत्म हो जाती है एब्जॉर्ब करने की, तो उसके अंदर से बेसिकली स्किन जो है वो अंदर से वाइट होना, वो चेहरे पे भी नजर आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है, ये लेप्रेसी के लिए एग्जैक्ट वैसे वर्ड आता है, लेकिन लेप्रेसी किया जाता है, लेकिन ये कि एग्जैक्ट इसका जो मीनिंग है जो डिक्शनरी में तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। वह ओहिल मौता, और मैं जिंदा कर देता हूँ अल मौता, मुर्दे को। सुभान अल्लाह। हाँ देखिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना। यानी पहला मौजज़ा क्या था, मट्टी से परिंदे की सूरत बनाकर उसको फूंक मारते तो वो परिंदा बन जाता अल्लाह के हुक्म से। दूसरा क्या, जो बाय बर्थ अंधा होता था और कोढ़ी का मर्ज होता था उसको क्या कर देते थे, अच्छा कर देते थे। और फिर तीसरा अल्लाह के जिन से, ये भी क्या अल्लाह के जिन से। फिर तीसरा क्या बताया जा रहा है, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। कितनी प्यारी आयत है ना। और साथ ही बताया जा रहा है कि मैं तुमको बताता हूँ जो कुछ भी तुम खाते हो और जो तुम जखीरा करते हो तुम्हारे घरों में। ये तुम अपने घरों में जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह खा कर आते हो अपने घरों से, और जो कुछ ज़ख़ीरा करके रखते हो मैं उन्हें बता देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये सारे वो मोजज़ात थे जो अल्लाह ताला ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए थे। देखिए हर नबी को कुछ ना कुछ मोजज़ात दिए गए ना। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को भी मोजज़ात दिए गए थे। आपको याद है ना, असा यद बैदा, कैसे वो लाठी चमकती थी और कैसे जिसे कहा जाए हाथ डालते थे हम अपनी जेब में तो कैसे रोशन हो जाता था। तो कहने का सॉरी, जो असा था वो सांप बन जाता था। तो ये सारी मौजज़ात थे, ये किसने दिए, ये अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को। और भी मौजज़ात देखिए, पानी पे कैसे असा मारते हैं तो पानी कैसे जिसे कहा जाए दो हिस्सों में तब्दील हो जाता है, यानी फट जाता है। तो कहने का मकसद है हर अंबिया को मुझसे दिए
گئے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے گئے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے جو دور تھا نا اس میں بہت زیادہ جادوگری کا بہت زیادہ تھی نا، یعنی جادو بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ چرچا تھا. اسی حساب سے موسیٰ علیہ السلام کو چیزیں دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا، تو دیکھیے آپ کیسے اللہ کے اذن سے پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا، بیماری ٹھیک ہو جاتا. اسی طرح پرندے کو کیسے زندہ کر دیتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری کا بہت زیادہ عروج تھا، تو اللہ کے نبی کو ویسے ہی کلام دیا گیا جو کہ جسے کہا جائے جو کہ عاجز کر دینے والا تھا بیسیکلی کفار مکہ کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے کہ کیسے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل بدلے، ہے نا، الحمدللہ. تو بیسیکلی یہ سارے معجزات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتائے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، یہ سارے معجزات کس کو دیے گئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. یاد رکھیے جو ایمان والوں کے لیے معجزات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بنتے ہیں، اور ہر معجزے کے ذریعے سے ایمان والا اپنے رب کی قدرت کو پا لیتا ہے. میں اور آپ بھی سوچیں، میں اور آپ بھی ایمان والے ہیں نا، اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھے، یا اسی طرح کی کرامات اللہ تعالیٰ کسی کو دے اور وہ اس کو خدا بنا بیٹھے، تو دراصل کیا میں اور آپ ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں. کیونکہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. ایمان والا ایسی نشانیوں کو، ایسے معجزات کو دیکھ کر وہ اپنے رب کو پاتا ہے، اس کی قدرت کو پاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ہر چیز اللہ کے اذن سے کر رہے نا. اسی لیے یہ بات ثابت ہو رہی کہ یہ معجزات ان کی اپنی کوئی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے معجزے کے طور پر عطا کی نا. تو اصل بات ہے کہ یہ معجزات صرف اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اکثر لوگ جو اس عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، تو لہٰذا اس الوہیت کی بھی جسے کہا جائے نفی کر دی گئی کہ الہ نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے جو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ بنا رکھا ہے، وہ سولی پہ چڑھ گئے اور ان کی وجہ سے اب جو بھی آپ کو پتہ ہے جو عیسائیوں کے مختلف نظریے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، سن آف دا گاڈ، یا کچھ لوگ تو خدائی کہتے ہیں، کچھ لوگ جسے کہا جائے ٹرینٹی کا جو عقیدہ جو آپ الحمدللہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو کہنے کا مقصد سارا کیا ہے، اس الوہیت کی بھی، اس عقیدے کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، الہ نہیں ہے، الہ ایک ہی ہے. اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تو نشانی ہے اس کس کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں. بے جان مٹی سے کیسے اللہ تعالیٰ نے زندہ جانور بنا دیا، کیسے بیماروں کو تندرستی دی، کیسے مردوں کو زندہ کی، یہ سب غیب کی خبریں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی دی. لیکن اس پر ایمان کون لائے گا، کون یقین رکھے گا؟ جو ایمان والا ہوگا، جو واقعی اللہ کے حکموں پر سمینا و اطانا کہنے والا. جی ایک سیکنڈ، ہاں پھر آگے بتایا جا رہا ہے سوری ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں اس کو میوٹ آپ کو جی وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور کہا جا رہا ہے تصدیق کرنے والا ہوں کس کی؟ بین یدیہ من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیکُمْ وَجِئْتُکُم بِآیَۃٍ مِّن رَبِّکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جانے کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ تصدیق کرنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آئینہ ایک طرح سے کنفرمیشن دینا ہے کہ تورات کی تصدیق کرنا ہے، اس کتاب کو بتانا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا آئینہ ہے تو یہ اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ چیز کتاب میں موجود تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی کنفرمیشن کے لیے آ گئے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، جس وقت آنا تھا ان کو دنیا میں وہ آ گئے، اور اس طرح سے ان کا آنا ایک طرح سے کنفرمیشن بن گیا
گیا ان کی کتاب میں، ان کی کتاب میں موجود تھا یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئیں. اسی طرح ان کے جو علماء تھے نا، ان کے جو علماء تھے ان کے اپنی ہی افکار تھے، ٹھیک ہے، ان کے اپنی ہی باتیں تھیں، تو انہوں نے خود سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے خود سے ہی کچھ چیزوں کو حرام کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام ایسا کنفرمیشن کے لیے آ گئے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں حرام کی تو کوئی کسی کو حلال اور حرام کا حق حاصل نہیں ہے. ہم میں سے کوئی حرام اور حلال کا فتویٰ نہیں دے سکتا. جو چیز اللہ نے اگر حلال کی تو وہ حلال ہی ہے، جو حرام کر دی وہ حرام کر دی. تو لہٰذا جو ان کے علماء تھے، ان کے جو افکار تھے، ان کی جو اس طرح کی باتیں تھیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، تو لہٰذا ایک طرح سے اس کو کنفرمیشن کے لیے آئے تھے کہ اللہ نے حرام نہیں کی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. وہی معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ معجزات کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو یعنی موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یعنی دین برحق ہے. اس وقت تورات کیا تھا؟ پورا اس وقت موجود تھی نا، اور اس میں پوری شریعت تھی. ٹھیک ہے، تو تورات جو چیزیں بتا رہا ہے تو اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہی تو تعلیم بیسیکلی دے رہے ہیں جو کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں موجود تھی، جو تورات میں موجود تھی، جو کہ ایک مکمل دین تھا، ایک شریعت تھی. الحمدللہ اس وقت کے دور کے لیے، اس خاص کمیونٹی کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت میں تورات پر اعتماد کرتے تھے، تورات کے ذریعے سے بتاتے تھے، اور تاکہ میں وہ بعض چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ انجیل کی جو شریعت ہے وہ آسان ہے اور نرمی ہے. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو علماء تھے انہوں نے دین میں سختی پیدا کر دی تھی، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال اور حرام کر دیا تھا. تو لہٰذا آپ وہ ساری پابندیوں کو ہٹانے کے طور پر آئے تھے الحمدللہ، اور ان کو وہ چیزیں حلال کرنے کے لیے آئے تھے. تو لہٰذا کچھ احکامات ایسے تھے جو تورات میں تھے، اس میں منسوخ بھی کیے گئے. اور کس سے پتہ چلا؟ انجیل سے پتہ چلا. یعنی کچھ احکامات تو تھے وہی کنٹینیو ہوتے، لیکن کچھ احکامات اگر منسوخ بھی ہوئے تو لہٰذا اس کو برقرار رکھا گیا انجیل کے اندر، اور بتا دیا میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، مراد معجزات. فاتقوا اللہ، اصل بات کیا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، احکامات کو ایزز لے لو، اور کس کی اطاعت کرو؟ وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جو انبیاء آ رہے ہیں جو تم کو بتا رہے ہیں تو ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرنا واجب ہے ہم سب پر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پہ تو ہم عمل کریں گے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں لائیں گے. تو یہ تو دراصل کھلم کھلا جسے کہا جا قرآن کی آیات کا انکار کرنا ہے نا. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، اور احکامات پر عمل کرو، اس پر ان کاموں سے، اس منع کیے ہوئے کاموں سے رک جاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور میری اطاعت کرو، مراد رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ کیونکہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے دراصل رسول کی اطاعت کی. یعنی مراد ہے جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو ضروری ہے کہ جہاں اللہ کے حکموں کو مانیں، ساتھ ساتھ رسول کی اتباع اور اطاعت بھی ضروری ہے. جو رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اسی لیے کہا جا رہا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. آپ دیکھیے کہیں نہیں کہہ رہے کہ میں رب ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. آپ دیکھیں نا آج اگر یہ آیات
کرسچنس کو سنائی جاتی جن کو وہ خدا بنا بیٹھے یا اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے یا ٹرینٹی کا جسے کہا جائے ایک جو ان کا ایک ذہن میں کچھ لوگوں کے ہے کہ کون کون کیا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے آج کی آیات عام ہوتی تو پتہ چلتا نا یہ ہے جسے کہا جائے تمام تعلیمات کا خلاصہ کیا کہ نمبر ون جو موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام آئے حرام کو حلال کرنے کے لیے اور تورات کی تصدیق کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اللہ میرا رب ہے تمہارا رب, میں الہ نہیں ہوں, لہٰذا میری نہیں بلکہ کس کی عبادت کرو فاعبدوہ, اس کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے, اللہ کی عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے, لہٰذا اسی کو رب مانو, اسی کو خالق مانو, اسی کو رازق مانو, اسی کو معبود مانو, اسی سے محبت رکھو, اسی سے امید بانو, اسی پر اعتماد کرو اور اسی سے دعائیں کرو, اس کے ذریعے اس سے مانگو, وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام نے, اگر آپ کو یاد ہے سورہ مریم میں بھی یہ بات کہی تھی نا, آیت نمبر 30 میں, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ جب بچپن میں تھے, چھوٹی عمر میں تھے, ماں جب گود میں لے کر آتی کیسے بول پڑتے ہیں. بچے نے کہا یقیناً میں تو اللہ کا بندہ ہوں. کہا تم سب میری عبادت کرنے بیٹھے, اس نے تو مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا, مجھے نبی بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. لہٰذا اس راستے کی, کون سا راستہ؟ توحید کا راستہ, اللہ کی عبادت کا راستہ, رسول کی فرمانبرداری کا راستہ, یہی راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم, جنت تک لے جانے والا راستہ ہے. اور آپ سب کے لیے خوشخبری ہے ہم میں سے جو بھی قرآن پڑھاتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے تو, اور مطلب جو علم کے راستے پر چلتا ہے اور اس سے چاہتا بھی, جسے کہا تو اس کو سیکھنا بھی چاہتا ہے نا, تو سہل اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ. تو یہی دراصل علم کا راستہ, یہ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے. اور یہ جنت کا راستہ اللہ کی توحید مراد ہے کہ خالص الوہیت, اس کی عبادت, اس کے رسولوں کی فرمانبرداری سے ملے گا. جہاں میں نے اور آپ نے اس راستے کو چھوڑا, اس علم کے راستے کو چھوڑا, تو اس کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے. تو لہٰذا بتا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے, یہی صراط مستقیم ہے, یہی جنت تک پہنچاتا ہے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. اب کیا ہوا پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے. ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے جب دعوت دی تھی نا لوگوں کو, جیسے بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, آپ دیکھیے کہ جب ان کو دعوت دی گئی نا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. وجہ کیا ہوتی ہے انکار کی؟ بنی اسرائیل کے بڑوں نے کیوں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا؟ کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے, جو بڑے ہوتے ہیں نا, جو لیڈ کلاس ہوتے ہیں, چاہے وہ بڑے علماء کی کیٹیگری ہو یا فائنینشلی جن کی بات مانی جاتی ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے اصل میں ان کے ہاتھوں میں نا ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں, ہے نا. تو جو لوگ مذہب کی گدیوں پر قابض ہوتے ہیں نا, وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ عوام کی نظر میں کیا ہوتے ہیں, ایک طرح سے مذہب کے یعنی اس دین کے بیسیکلی نمائندے ہوتے ہیں. تو عوام جب دیکھتی ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان کو نہیں مان رہے, تو ہم کیسے مانیں. تو لہٰذا مذہب کے جو نمائندے جب کسی بھی نبی کو رد کر دیں تو عوام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا رد کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تو علم ہی نہیں تھا. اور وہاں ان کا تو یہ حال تھا کہ قرآن جیسے آج ہم سب کے ہاتھوں میں کھلا ہے نا, اتنی پیاری کتاب ہے اور اس سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد حیات پتہ چلتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ تورات کے معاملے میں یہ نہیں تھا. تورات ان کے علماء, جو ان کے مذہبی علماء تھی نا, بس انہی تک تھی. اور کچھ مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو یہ آتے تھے, عوام ان سے آ کے پوچھتی تھی. لیکن جیسے قرآن ہر ایک کے ہاتھ میں اس انداز سے تورات نہیں تھی, تو جو لوگ حق کی زندگی کا لیبل لگا کر سوچ
سوچئے نا، لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ خود نہیں انکار کر رہے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جو دعوت دے رہا ہوتا ہے، حق کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء بنایا، عالم بنایا، مذہب کی گدیوں پر جا کے بیٹھ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو مان لیتے، ہے نا، ان کو مان لیتے، انہی کے پیروکار بن جاتے۔ لیکن بات ساری وہی ہے کہ جب یہ نہیں مانے تو عوام کیسے مانتی؟ اصل بات یہ کہ جو انسان اپنے آپ کو سوچے کہ میں ہی اکبر ہوں، حالانکہ تورات واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کنفرمیشن ہے، تصدیق کرے کہ جو بک ہے یہ سچی ہے اللہ کی طرف سے، تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود، صرف اپنی گدیوں کو چمکانے کے لیے، عزت کو پانے کے لیے انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ اور جب وہ حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے انڈر جو رعیت ہوتی ہے نا، جو بیسیکلی عوام ہوتی ہے، وہ بھی بیسیکلی پھر کیا ہو جاتی ہے؟ انکار کرنے والی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حق کی دعوت میں جو محاذ آرائی لوگ کرتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے حق کی دعوت دینے والے کے خلاف جو محاذ آرائی کی جاتی ہے، نمبر 1 کیسے؟ اس میں شوشے نکال کر، یعنی ایسی جیسے ہوتا ہے نا بال کی کھال نکالنا کیونکہ عوام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، جو مذہب کی گدیوں پہ بیٹھے وہ جیسے بھی شوشے نکال دیں گے، جیسے بھی بال کی کھال نکالیں گے، عوام کو اس طرح سے بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ ایک محاذ آرائی ہوتی ہے۔ دوسرا کیسے؟ اس پر کیسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ زندگی کو تنگ کر دینا، جیسے کہتے ہیں نا وسائل حیات تنگ کیے جاتے ہیں نا، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اس انداز سے یہ جو وسائل ہے زندگی کو گزارنے کے لیے، اور اگر اس کو تنگ کر دیا جائے تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے محاذ آرائی ہے۔ پھر یہ کہ لوگ ایسے فرد کو بے دین قرار دیتے تھے جو حق کا پیغام لے کر آتا نا، تو اس کے خلاف ایک محاذ آرائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو بے دین کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ یہ تو بے دین ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو سابی ہے، یہ تو جو بھی نام دیتے ہیں واٹ ایور، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک اور محاذ آرائی کیا ہوتی ہے کہ طاقت کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ جو بھی حق کا منصوبہ ہوتا ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے، جتنی بھی انسان حق کے خلاف محاذ آرائی کرے، اصل بات ہے کہ پیغام تو آگے جا کے رہتا ہے نا، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد ضرور کرتا ہے، کوئی بھی آواز اس کے آگے بڑھ نہیں سکتی، کیونکہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ تو اللہ داعی دین کیا کرتا ہے؟ ایسی مخالفتوں پہ، ایسی محاذ آرائی کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ اللہ نے اس کو یہ منصب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، تو چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو ان مخالفتوں کے باوجود وہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسے ہی لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں جو مخالفتوں میں جسے کہا جائے اسٹینڈ لے لیتے ہیں، جو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو یاد رکھیے، جو ان مخالفتوں میں گھبرا جائیں، پھسل جائیں، ڈگمگا جائیں، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو واقعی جن کی نظر اللہ پہ ہو، جن کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ تو ایسے لوگ بیسیکلی کیا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن کیا ہے؟ جب کبھی آپ سچے دین کی طرف آئیں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے خلاف محاذ آرائی کریں گے کہ یہ کون سا دین لے کر تم آ گئی ہو، یہ کیا باتیں بتانے بیٹھی ہو، آج تک تو ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ بات سنی نہیں۔ ایسے موقع پر آپ چاہیں تو راستہ بدل لیں، یہ بھی ایک راستہ، اور آپ چاہیں تو اس راستے پر جم کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں۔ وہ ہے نا جو سورہ جو لاس کی حامیم سجدہ میں آتی ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس وہ والی کیفیت ہو جائے۔ جب ایک دفعہ رب کہہ دیا اس پر جم جائیں، اور بس انشاءاللہ تتنزل، پھر کیسے فرشتوں سے خوشخبری پائیں گے۔ اور یہی ایک سچے داعی دین کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا، وہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، لوگ کتنی ہی طاقت
وقت لگا دیں. ایک وقت آتا ہے جب آپ اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ آپ کو نیکی کا کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے لوگ کتنی آپ کے خلاف پلاٹنگ کریں، چاہے آپ کو کتنا لوگ آپ کو کتنا بے دین کہتے رہیں، چاہے آپ کے خلاف لوگوں کے کان بھرتے رہیں، لیکن آپ نے ان کی باتوں سے تنگ نہیں ہونا اور اپنے کام کو جاری رکھنا. یہی اللہ کے نبی کا بھی طریقہ کار تھا. آپ کو لوگ پاگل، مجنون، دیوانہ، کاہن کیا نہیں کہتے تھے؟ کیا آپ نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا؟ پیغام پہ کام کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، اپنے پیغام کو اس کے خلاف جاری رکھا، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کے مطلب اپنے کام پر جسے کہا جائے فوکس کرتے ہوئے اس کام کو کرتے رہے. یاد رکھیے، آپ دیکھیے نا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے. آپ دیکھیے نا کتنے لوگ ہیں نا جو دین کے راستے میں آڑے بنتے ہیں، فسادی ہیں ایک طرح سے، ایسے لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت کی طرف جانے سے روکتے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے، کتنے لوگ ہیں جو حق کے راستے میں اپنے گھر والے بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب لگا تو آپ نے کہا قال من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کتنی اچھے سے کہتے ہیں نا، کون ہے جو دین کی دعوت میں، اس کی نصرت میں میرے ساتھ تعاون کرے گا؟ کون ہے جو انسانوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے کے سلسلے میں میرا مددگار ہو تاکہ میں اپنے فرائض اچھی طرح ادا کر سکوں؟ حواری کا ورڈ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. حواری بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ حواریون حواری سے ہے نا، جس کے معنی لغت میں کہتے ہیں سفیدی کے ہیں، اور اصطلاح میں اس میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو کہا جاتا ہے، ان کے اخلاص اور صفائی قلب کی وجہ سے. یعنی کچھ پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کو فالو کرتے تھے، ان کا دل سچا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے نبی مانا، تو ان کی اخلاص اور صفائی قلب کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی سفید پوشاک کی وجہ سے انہیں حواری کا لقب دیا گیا. اب دیکھیے نا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کا لقب میں دیا گیا ہے نا. تو سیم اسی طرح جو حواری ہے نا، کہا جاتا ہے تقریباً 12 کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور، مددگار، اس کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے، اور میری حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہے. تو بات اصل میں کیا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پروموٹ کرتے تھے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ٹیم ورک بہت ضروری ہے. میں اکیلے اگر آج یہاں پڑھا رہی ہوں تو جب تک آپ میرے ساتھ مدد نہ کریں، آپ میرے ساتھ ہیلپ نہ کریں، یہ کام نہیں ہو سکتا. دین کا کام لوگوں کی آپس میں مدد کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، حق کی طرف جو بھی میں اور آپ بلاتے ہیں ان کو اچھے نیک لوگوں، نیک ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، حمایتوں کی ضرورت ہوتی ہے. بتاتے ہیں کہ کوئی ان کا حمایتی ہو. جو جیسے آپ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو سب سے پہلے آپ کی کس نے تصدیق کی؟ آپ کی اپنی بیلف وائف نے نا، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیسے تصدیق کی. پھر دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ. تو یہ حمایتی بنیں گے آہستہ آہستہ. ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کی. تو لہٰذا جب دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو ایسے حمایتی چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کے مددگار بن جائیں، جو آپ کو ایسی دعوت کو پھیلانے میں مسلسل آپ کو ہیلپ کرتے رہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں کہ کیسے ایک کے بعد ایک صحابہ جڑتے گئے، ایک کے بعد جسے کہا جائے ایک کارواں بنتا گیا، اور لوگ لبیک کہتے کہتے کہاں تک پورے عرب تک بات پہنچ گئی نا. کیسے لوگ انصار اللہ بن گئے، دین کے کاموں میں معاون ثابت ہو گئے. آج دین اتنی آسانی سے نہیں پھیلا، کتنی قربانیوں سے پھیلا ہے. کیسے کیسے قربانی دی گئی، کیسے کیسے کفار نے ان کا مذاق اڑایا. لیکن جو تھے جم گئے. جنگوں میں دیکھیے کیا حال تھا، 1000 کا لشکر اور پھر مسلمان 313. لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد دی، کیسے صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا.
لیکن بات یہ ہے کہ بس انسان ایک دفعہ جب جم جائے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس دین کے کام میں جما دیتا ہے. تو اصل بات ہے کہ انسان مطلب بیسیکلی جب انسان کا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے نا تو پھر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اسی لیے کہا کہ حواری نے یعنی مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے کہ کون ہوگا میرا مددگار اللہ کے نبی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور ساتھ ہی بتا دیا دین کے مددگار کون ہوں گے. تو بتا دیا کہ دین کے مددگار ہمیں کہا قال انصاری اللہ، کیا کہتے ہیں اور کہتے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم گواہ ہو جائیں گے کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ہے کہ ہم واقعی دین کے کام میں ہم انصار اللہ ہیں. آپ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 رسولوں کی مدد کر کے، نمبر 2 اللہ کے دین کو لے کر جو لوگ اٹھے اور وہ سچے دین کی طرف بلانے والے ہوں تو ان کی مدد کر کے. آج رسول تو نہیں ہے تو آپ میں سے جو بھی لوگ سچے دین کی طرف بلانے والوں کی مدد کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی مدد کرنا ہے. پھر کیسے مدد کریں گے؟ اسلام کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا کر، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا. پھر کیسے مدد کریں گے؟ لوگوں کو دین سکھا کر، یہ ہے اللہ کی مدد کرنا. پھر کیسے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وقت نکالنا، صلاحیت، مال، اپنی قوت، رابطے لگانا، مراد کے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ لگا کر اللہ کی مدد کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی. اسی لیے کہا نا حواریوں نے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما برداروں میں سے ہیں. دین کی دعوت دینے والے کا معاملہ کتنا خوبصورت ہے نا، کہ اللہ کی مدد پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا. کیسے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی گواہی، تیری گواہی کافی ہے. دعوت دینے والی یہ گواہی دیتے کہ اللہ کا دین حق ہے اور یہ کہ اس دین میں انسانوں کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے، خیر ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بھلائی اور خیر کو رہنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اور یہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو اپنی زندگی کو نمبر 1 اللہ کے دین کا نمونہ بنائے. اللہ اکبر. اگر میں اور آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنی زندگی کو رول ماڈل بنائیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کا نمونہ. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس تو ہمیں مسلمانوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداروں میں لکھ لے کہ ہم واقعی تیرے نبی پر، تیرے رسول پر ایمان لائے، ہمیں ایسی گواہی دینے والوں میں لکھ دیں. اسی لیے کہا ربنا، مزید دعا مانگتے اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے بما انزلتا، ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا، جو بھی تو نے نازل کیا اللہ تعالیٰ ہم اس پر ایمان لائے. اتنا ہی نہیں کیا ایمان لائے بلکہ واتبعنا رسولا. کتنی اہم بات پتہ چلتی ہے. آپ دیکھیے صرف جو کتاب آئی ہے اس کو اگر میں اور آپ فالو کرتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، لیکن رسول کی اتباع نہیں کرتے ہیں تو ایمان ناقص ہے، ایمان نہیں کمپلیٹ ہے. تو ضروری ہے کہ جہاں کتاب پر ایمان لا کے اس کے حکموں پر عمل کیا جائے، ساتھ ساتھ واتبعنا رسولا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی. لہذا فاکتبنا مع الشاہدین، لہٰذا تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. اللہ اکبر. ہم ایمان لائے جو آپ نے نازل کیا. حواریوں نے انصار اللہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو اللہ کے سامنے رکھا کہ اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے جو آپ نے نازل کیا، جو بھی شریعت بھیجی، جو بھی کلام بھیجا، ہم اس پر ایمان لائے. یہ ہوتے ہیں وفادار، یہ ہوتے ہیں انصار اللہ جو
रसूल पैगाम लाए, नबी पैगाम लाए, उसको लेते हैं और क्या कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, वत्तबाना रसूला, और हमने रसूल की पैरवी की। हवारियों ने अंसारुल्लाह बनने के लिए अल्लाह रसूल की इत्तिबा को अल्लाह के सामने रखा कि अल्लाह ताला हम तेरे रसूलों की इत्तिबा करते हैं, हम खुद साख्ता तरीके की पैरवी नहीं करते, अपनी मर्जी से दीन को नहीं बनाते, बल्कि हम उसी दीन के फॉलोवर्स हैं जो तेरे नबी का बताया हुआ है। हम तेरे नबी के तरीके के पैरोकार हैं। हम आपकी तौहीद पर, आपकी रिसालत, आप पर वही लाने पर ईमान लाए हैं। लिहाजा आप क्या कीजिए, फक्तुबना मअ शाहिदीन, लिहाजा हमारा नाम गवाही देने वालों के साथ लिख दीजिए जो तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हैं। अल्लाह हमारा नाम भी लिखते हैं, हम सब का नाम लिखते हैं कि हम वाकई इस पर ईमान लाए हैं, और गवाही से मुराद खास कर तौहीद का इकरार है, अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्दीक है और उसके मुताबिक अमल है, और जो इबादत उन पर वाजिब है उसको अदा करते हैं। जब वो दीन की नुसरत के लिए और शरीयत को कायम करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए तो बनी इसराइल का एक ग्रुह ईमान लाया और एक ग्रुह ने कुफर किया। यानी बनी इसराइल के दो ग्रुप बन गए, एक तो ईमान लेकर आ गया जो ईसा अलैहिस्सलाम जो भी लेकर आए थे वही शरीयत को कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ चीज़ों को बस चेंज किया गया था। तो आप देखिए जो बनी इसराइल का एक ग्रुह तो ईमान लेकर आ गया, मान लिया कि वो ये उसी जिसे कहा जाए मतलब कड़ी है, एक तरह से आप उसी को फॉलो करने वाले हैं, तो लिहाजा उन्होंने आपको बड़ा माना, आपकी इत्तिबा शुरू कर दी। जबकि एक ग्रुह क्या रहा, उसने कुफर किया, उसने अपनी ही जिसे कहा जाए अपनी ही जात की बड़ाई को आगे रखा कि हम बड़े हैं लिहाजा हम बड़े हैं, हम मजहब की जिसे कहा जाए लंबी लंबी गद्दियों पर बैठे हैं, लिहाजा हम जो कहेंगे वो होगा। लिहाजा लिहाजा कहा जाता है ये भी हुआ था कि इन दोनों में फिर जंग हुई और अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद की और मुश्रिकों को शिकस्त हुई और अहले तौहीद हमेशा के लिए कामयाब हुए। याद रखिए हर दौर में कुफर और इस्लाम आपस में लड़ते ही रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह गलबा इस्लाम होगा। आप देखिए पिछले दौर में भी कैसे कितने कुफार थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे मतलब इंसान सोच नहीं सकता कैसे अल्लाह ताला की मदद और कैसे अल्लाह ताला की तरफ से गलबा मुसलमानों को मिलता है ना। तो आज भी अगर मैं और आप इस दीन को मजबूती से थाम लेंगे, रसूलों की इत्तिबा करेंगे, तो हो नहीं सकता कि अल्लाह की मदद आए, हो नहीं सकता कि तौहीद वाले कामयाब हो। आज हम क्यों कामयाब नजर नहीं आते, आज हम क्यों डामाडोल होते, आज हम क्यों इतना पिस रहे हैं, आज हमें क्यों इतना जलील किया जा रहा है। बस सारी चीज़ों का खुलासा ये है कि हमने रसूल की इत्तिबा छोड़ दी, हमने कुरान को भी औने पौने लिया, हमने उस पर भी अमल करके नहीं दिखाया। हम कुरान को मानने वाले तो कह देते हैं, लेकिन रसूल की इत्तिबा में हमारा नफ्स आड़े आ जाता है। याद रखिए जब तक कुरान के साथ हदीस ना पढ़े, बातों की हिकमत समझ ही नहीं आती है, तो ज़रूरी है अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कुरान को मेरे दिल की बहार बनाए कि मैं हर हुक्म पर अपने रसूल की इत्तिबा करने वाले बन जाओ, क्योंकि रसूल तो आपको पैगाम दे रहे हैं, आपको बताने वाला कौन है? अल्लाह ताला तो आपसे बात नहीं करते ना, रसूल के ज़रिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आपको इस कुरान मजीद इस कलाम के ज़रिए से बशारत दी जाती है। ऐसे मौके पर जो मान लेगा वो हमेशा की कामयाबी इख्तियार कर लेगा, और जो जिसे कहा जाए नहीं मानेगा तो हमेशा का खसारा है। और हमेशा याद रखिए अहले तौहीद को अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तौहीद को रासिख़ कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रासिख़ कर दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह इन आयात की तिलावत देखते हैं, यहीं पे हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इन आयात को एक दफ़ा सुनिए ताकि इसको एब्सॉर्ब किया जा सके। मैं एक दफ़ा प्ले करती हूँ इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करती हूँ आपके साथ। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे दे और इस पर मुकम्मल अमल करने वाला बना दे। अऊज़ु
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحمدللہ، مجھے امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے اور اپنی رسول کی اتباع کا شوق لگا دینا۔ ہمیں وہ دعا بھی پڑھی تھی نا، یاد آ رہی، اللہم انا نسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ یہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ اپنے رسول کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے، پلیز آپ لوگ اپنی شیئرنگ ضرور کیا کیجیے، چاہے آپ اپنے گروپ میں کیجیے یا لائیو کیا کیجیے۔ آپ کی شیئرنگ بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نے سیکھا کیا، کوئی ایک بات جو کلک کی۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں لاسٹ ٹائم آپ کی ریکارڈنگ چیک نہیں کر سکی۔ میں انشاءاللہ ابھی آپ کی آج اس ویک آپ کو چیک کر کے بھیج دوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں میں رکھے اور ہمیشہ اس قرآن کو مضبوطی سے اپنے دلوں کی بہار بنانے والا بنا دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔